الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم كما تحب ربنا وترضى عدد ما تحب ربنا وترضى قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم على بينة من ربكم ما لم تظهر فيكم سكرتان سكرة الجهل وسكرة حب الدنيا أنتم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في سبيل الله فإذا ظهر فيكم سكرة حب العيش فلا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تجاهدون في سبيل الله القائلون يومئذ بالكتاب والسنة كالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں اور دوستوں، حق تعالی شانہ محض اپنے لطف و کرم سے ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے. یہ ان کا کرم ہے، ان کا انعام ہے، ان کے بے پناہ احسانات میں کا ایک یہ اشارہ اور ایک مظاہرہ ہے کہ پروردگار عالم نے ہماری بے شمار کمی اور کوتاہیوں کے باوجود اور رات دن دنیا کی محبتوں کے دلدل میں پھنسے رہنے کے باوجود اور اپنی زندگی کو غفلتوں میں ڈبوئے ہوئے رہنے کے باوجود اس کریم پروردگار عالم نے کرم فرمایا اور اپنی نسبت کی ایک زبردست دولت اور ایک زبردست محنت اپنے کرم سے ہمیں نصیب فرمائی، دین کی، ایمان کی، آخرت والی فکروں کی، اپنے انجام کو سنوارنے کی، اپنی زندگی کو بنانے کی اور ساری دنیا کے انسانوں کو حق کی راہ کی طرف رہبری کرنے والی روحانیت اپنی زندگی میں لینے کی اللہ پاک نے ایک مبارک محنت اپنے کرم سے ہمیں نصیب فرمائی. اور پھر اس مبارک محنت میں پروردگار عالم نے جو اپنے فضل اور اپنے کرم سے ہمیں جان و مال لگانے کے جذبے کی توفیق بھی عطا فرمائی. اس لیے کہ دین کی ان محنتوں میں اور ایمان کی ان کوششوں میں ہر اللہ کے بندے کے دل و دماغ میں اس زمانے میں ماحول کی برکت سے یہ بات اللہ پاک ہی کی طرف سے بھی عام اور تام ہو چکی کہ یہ وہ مبارک کام ہے کہ جس میں اپنی جان لگانا، اپنا مال لگانا، اپنے اوقات لگانا، اپنی تمناؤں کو کچلنا، اپنی خواہشات کو روندنا، اپنے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تمناؤں کی بارگاہ نبوت پر اپنی زندگی کے جذبات کو بھیڑ چڑھانا اور اللہ کی نسبت پر اپنی قربانیوں کو پیش کرنا، یہ گویا ہماری ان محنتوں کا حاصل اور ہماری ان کوششوں کا خلاصہ ہے، جس کے اندر کوئی نہ نام ہے، نہ نمود ہے، نہ کوئی شور ہے، نہ شرابہ ہے، نہ کوئی وقتی آدمی کی زندگی کے اغراض ہیں، نہ کوئی دنیا کے ذاتی جذبات ہیں. اللہ کا دین پاک ہے، دین کی محنتیں پاک ہیں اور دینی محنتوں کا ماحول پاک ہے اور اللہ پاک نے اس پاکیزہ ماحول میں ہمیں اپنی زندگی کو پاکیزہ بنانے کے لیے اور اپنی روح کو پاک بنانے کے لیے یہ مبارک محنتیں عطا فرمائی ہیں. اللہ پاک اپنے کرم سے ان محنتوں میں اپنے فضل سے ہم سب کو قبولیت عطا فرمائے اور قبولیت یہ ہے کہ اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے اور ان کے راضی ہونے کی علامت یہ ہے کہ ان کا مبارک دین ہماری زندگیوں میں آ جائے، ہماری سوچ میں، ہماری فکر میں، ہماری تمناؤں میں،
ہماری جی کی چاہتوں میں اور ہماری زندگی کے جذبات میں ہر چیز میں اللہ کا دین غالب ہو اور اللہ کے دین کے ساتھ ہماری اپنی زندگیاں ظاہری اور باطنی طور پر رنگی ہوئی ہوں. اس مبارک دین میں کو اپنی زندگی میں لینا، اس کے لیے دین کی محنتیں ہیں. دین کتابوں میں رہنا اور دین خیالوں میں رہنا اور دین گویا فریم میں رہنا، یہ ہماری زندگیوں کا اصل خلاصہ اور مقصود نہیں ہے، بلکہ مقصود یہ کہ دین ہماری زندگی میں رہنا. جیسے دوائیں اندر میں آتی ہے تو صحت باہر میں نظر آتی ہے، اسی طرح دین اندر میں نظر آئے گا تو اطاعت باہر میں نظر آئے گی، تقوی زندگی میں نظر آئے گا، اللہ کا تعلق ہمارے اعمال سے باہر اپنے معاشرے اور ماحول میں نظر آئے گا. پھر ہماری زندگی کے اثرات ہمارے اپنے پورے ماحول پہ پڑیں گے. پھر مرد بھی، عورتیں بھی، بوڑھے بھی اور جوان بھی، اور پڑھے لکھے بھی اور بے پڑھے بھی. پھر ہر ایک کی زندگی کی بنیاد اپنے خالق و مالک کو پہچاننا، اپنی آخرت کو جاننا اور اپنے انجام کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کو گزارنا. اس راستے پر اللہ پاک نے اس مبارک محنتوں کے ذریعے سے اپنی نعمتوں کے دینے کا مظاہرہ ہر زمانے میں فرمایا. جب بھی اللہ کے دین کی محنت ہوئی تو اللہ کے دین کی محنت سے اللہ کا دین ملا، اور جب دین ملا تو اس کے نتیجے میں دیندار زندگیاں وجود میں آئیں، اور جب دیندار زندگی بنی تو دعائیں قبول ہوئی، اللہ کی رضا ظاہر ہونے لگی، دلوں کی دنیا پلٹنے لگی، حالات عالم بدلنے لگے، ماحول میں تغیرات آنے لگے. اور ہر ایک کی زندگی میں جبکہ ابتدا میں محنت کی گئی، مجاہدے کیے گئے، قربانیاں دی گئیں، اور پھر ماحول بنا تو چلتے چلتے اور ہر اشارے اور کنایے سے اللہ کی قدرت نظر آنے لگی اور آخرت چھوٹے اور بڑوں کو سمجھ میں آنے لگی. تو یہ خاصہ ہے دین کی محنتوں کا اور دیندار بننے کی برکتوں کا کہ زندگی کے اندر یہ رخ آدمی کی زندگی کے اندر آئے. اسی لیے مسائل کا حل، ضرورتوں کی تکمیل، یہ چیزیں اگر انسانوں کے قبضے میں ہوتی، جس کے باطل نعرے اور کھوکھلے دعوے ہر زمانے میں انسانوں نے کیا اور پھر اس دھوکوں میں اپنی زندگی کی بربادی کو خود بھی دیکھا اور دنیا کو گواہ بھی بنایا، لیکن آدمی اسی میں چلتا رہا. سب مسائل ہم حل کریں گے، ضرورتیں ہم پوری کریں گے. کسی کے نزدیک اولاد کی ضرورتیں تو کسی کے نزدیک ماں باپ کی ضرورتیں تو کسی کے نزدیک پڑھنے پڑھانے کی ضرورتیں. تو ان سب کے بیچ میں یہ بات سمجھ میں آئے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں اکیلے ایک اللہ کے قبضے میں ہیں اور اللہ ہی کی قدرت میں ہیں. تو اللہ سے مانگنا اور اللہ کی طرف رجوع ہونا اور اللہ کی منشا کو پہچان کر اپنی زندگی کو گزارنا. اللہم حوالینا ولا علینا، اے اللہ اپنے کرم سے ہمیں عافیت والی زندگی اور عافیت والا موسم عطا فرما، اور اے اللہ اپنی بارشوں کو آس پاس ایسے عطا فرما جو جس سے راحت اور رحمت رہے. اور اے اللہ ہم کمزور ہیں، بے بس ہیں، ہمیں ہواؤں سے، بے موسم کی بارش کے جھکڑوں سے اور ہر قسم کی آزمائشوں سے مولا ہم آپ ہی کی پناہ مانگتے ہیں. اس لیے کہ ہم بے بس ہیں، ہمارے قبضے میں کچھ نہیں ہے، ساری چیزیں مولا آپ ہی کے قبضے اور قدرت میں ہیں. اللہ کی طرف رجوع رہے، اللہ سے مانگتے رہیں تاکہ اللہ پاک ہم سے راضی رہے اور اللہ ہم پہ کرم فرما دے. تو میرے دوستو، یہ محنتیں ہیں اسی لیے کہ بندہ ہمیشہ اللہ کی طرف رجوع رکھے. تو انسانی دعوے ہمیشہ اس قسم کے کھوکھلے چلتے رہے کہ ضرورتیں ہماری اور ہم ان مسائل کا حل اپنے ہاتھوں سے کریں گے، لیکن کبھی بھی یہ انسانیت ایسی محنتوں میں بامراد اور کامیاب نہیں ہوئی. اسی انبیاء علیہم السلام ہر زمانے میں اور نبیوں کے سردار اور انبیاء کے امام اور کونین کے سرور، آقا نامدار، تاجدار مدینہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کے آخر میں قیامت تک کے زمانے کے لیے اور تمام علاقوں کے لیے، مشرق و مغرب، شمال و جنوب کے لیے اللہ پاک کی طرف سے اس آواز کو بلند فرمایا، اس دعوت اور پکار پر انسانیت کو جمع فرمایا. اے لوگوں، مسائل کا حل ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، ہمارے رب کے ہاتھ میں ہے. لہذا سب سے پہلے اپنے رب کو پہچانو، اپنے خالق و مالک کو پہچانو، اس کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو بناؤ.
تاکہ یہ بات سمجھ میں آئے کہ یہ دنیا اللہ کی مرضی کو پورا کرنے کی جگہ ہے. اور جب آدمی کی زندگی بگڑتی ہے اور بچلتی ہے تو ہمارے ذہن یہ بنتے ہیں کہ یہ دنیا میں اپنی مرضی کو تلاش کرو اور اپنی مرضی کو پورا کرو. اور اللہ پاک نے اپنے پاک کلام میں اور نبیوں کے سردار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث پاک میں اللہ کی طرف سے یہ بات بتلا دی کہ اے لوگو، یہ دنیا اللہ کی مرضی کو پورا کرنے کی جگہ ہے اور ہماری مرضی کے پورا ہونے کی جگہ آخرت ہے، کہ اللہ ہماری مرضی کو اپنی شان نشان پورا کریں گے. اسی اللہ نے جنت بنائی ہے کہ دنیا اللہ پاک کی مرضیات کو لینے کی جگہ نہیں ہے، کہ اس کو اللہ کی شان نشان کے اعتبار سے سنبھالا جائے. یہاں اللہ پاک اپنی شان نشان کا خطرہ ٹپکا دیتے ہیں اور سایہ دے دیتے ہیں تاکہ بندے اپنی تمناؤں میں اور اپنی ضرورتوں میں مایوس نہ ہو جائیں. باقی جو کچھ دینے والے ہیں اور جو دیں گے وہ اپنی شان کے اعتبار سے آخرت میں عطا فرمائیں گے. دنیا تو وہ جگہ ہے جو اللہ کی مرضی کی جگہ ہے. اگر ہماری مرضی کی جگہ ہوتی تو کوئی بوڑھا نہیں ہوتا، سب جوان ہوتے. اگر ہماری مرضی پوری ہونے کی جگہ ہوتی تو کوئی بیمار نہیں ہوتا، سب صحت مند رہتے. اگر ہماری مرضی کی جگہ ہوتی تو کوئی غریب نہیں ہوتا، سب مالدار ہوتے. اگر یہ دنیا ہماری مرضی کی جگہ ہوتی تو سب زندہ رہتے، کوئی مرتا ہی نہیں. لیکن موت بتلا رہی کہ دیکھو تمہاری مرضی کی جگہ نہیں، یہ اللہ کی مرضی کی جگہ. تم جینا چاہ رہے ہو اور اللہ کا فیصلہ تمہارے اوپر آ رہا ہے. تم جھوپڑے میں ہیں تو وہاں سے رخصت ہو جاؤ گے، اور تم شاہی محلات میں ہیں تو لوہے کی سلاخوں کے اندر بھی موت سے تمہیں کوئی بچا نہیں سکتا. اور جب وہ آئے گی تو اپنے وقت کے اوپر اللہ کا فیصلہ لائے گی. لہذا یہ وہ جگہ ہے جو اپنی مرضی کی جگہ نہیں ہے، یہ اللہ کی مرضی کی جگہ ہے. اور جہاں یہ اللہ کی مرضی کی جگہ ہے وہاں یہ بات بھی بتلا دی گئی کہ جب یہ جگہ رہنا نہیں ہے تو یہ جگہ جی لگانا نہیں ہے. یہ جگہ اعتبار کی نہیں ہے، یہ دھوکے کی جگہ ہے. متاع الغرور قرآن پاک نے کہہ دیا کہ یہ دنیا کیا ہے؟ یہ دھوکے کا گھر ہے. جب یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے تو یہاں کی عزتیں بھی دھوکہ ہے، اور یہاں کی راحتیں بھی دھوکہ ہے، اور یہاں کا چین بھی دھوکہ ہے، یہاں کی ساری چیزیں دھوکہ ہے. اس لیے کہ ان کا کوئی اعتبار نہیں کہ یہ کب تک رہے گی. بڑی بڑی طاقتوں کے حامل، دنیا کے فاتح، اور یہ کہتے رہے کہ بھئی ساری دنیا کو ہم نے فتح کیا، لیکن موت نے ان کو شکست دے دیا. اور ایسی شکست دی کہ بابل میں بیمار پڑا تو تڑپ گیا سکندر اعظم، اور یہ کہا کہ کوئی ہے مالک جو مجھے گھر تک پہنچا دے تو میں آدھی دنیا اسے دینے کے لیے تیار ہوں. اور جب موت کا منظر نظر آنے لگا تو یہ وصیت کرنے پہ بے بس ہو گیا کہ میرے جنازے کو کھلے ہاتھوں لے جانا، تاکہ دنیا دیکھ لے کہ دنیا کا فتح کرنے والا آج خالی ہاتھ دنیا سے جا رہا ہے، تاکہ پتہ چل جائے کہ دنیا کا انجام کیا ہے. تو اللہ پاک نے بارہا اس سبق کو ہماری زندگی میں دہروایا. فاعتبروا یا اولی الابصار، اگر تمہیں عبرت ہے، تمہیں آنکھ ہے تو تم بصیرت ہے تو اس سے عبرت حاصل کرو، اور ان حالات کے پلٹنے سے اپنی زندگی کے انجام اور اپنے پیدا کرنے والے خالق و مالک کی قدرت کو پہچانو کہ میرا کوئی رب ہے، وہ میرا مالک ہے، وہ میری ضرورتوں کو پوری کرتا ہے، اور میں اس کے قبضے میں جکڑا ہوا ہوں، اور میں بے بس ہوں. جیسے کوئی مرنے والا غسل دینے والے کے ہاتھ میں بے بس ہے، اس سے زیادہ پوری کائنات پروردگار عالم کے ہاتھ میں بے بس ہے. یہ اپنی مرضی سے کروٹ نہیں لے سکتی، یہ اپنی مرضی سے پلٹ نہیں سکتی. جو کچھ ہے وہ اللہ کے قبضے اور قدرت میں. اسی انبیاء علیہ السلام کی محنتوں کی بنیاد یہ تھی کہ پہلے یہ انسان اپنے خالق و مالک کو پہچانے، اور جب تک یہ بندہ اپنے مالک کو نہیں پہچانتا یہ اپنی مرضی سے ہٹ کر اللہ کی مرضی پہ کرنے کے لائق بھی نہیں بنتا. اسی لیے پہلی وہی عمل کی جو آئی، اقرأ باسم ربک الذی خلق، یہ تو تعارف کی وحی تھی، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے ظہور کا اعلان تھا. اس کے بعد جو آپ پر بے قلی اور بے چینی اور آپ کی زندگی کے اندر ایک بے قراری آئی، یا اللہ میں کیا کروں گا اور میں کیسے کروں گا اور کس طرح میری زندگی میں اتنی بڑی امانت کا حق ادا ہوگا. پسینے میں ڈوب رہے ہیں، بے قراری میں تڑپ رہے ہیں. زملونی زملونی یا خدیجہ، آپ فرما رہے ہیں اے خدیجہ مجھے چادر اڑا دو، چادر اڑا دو.
اور اس حالت کو دیکھ کے اماں جان آپ کو تسلی بھی دے رہی ہے، اے اللہ کے نبی، آپ کو اللہ ضائع نہیں کرے گا، آپ غریبوں کے کام آتے ہیں، آپ مسافروں کو راستہ دکھاتے ہیں، آپ پریشان حالوں کی مدد کرتے ہیں، آپ بیواؤں کو راحت پہنچاتے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ تو گویا وہ اعمال اور وہ اوصاف بتلائے جس کے اندر آدمی اغراض سے پاک ہے اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ اللہ کے لیے کچھ کر رہا ہے، اور اس حالت میں جس وقت آپ کو چادر اڑائی جا رہی ہے اور آپ پسینے میں شرابور ہیں، اب عمل کی پہلی وحی آئی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے چادر اوڑھ کے لیٹنے والے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیے، نبوت لیٹنے کے لیے نہیں دی گئی، کھڑے ہو جائیے، قم فانذر، اور لوگوں کو ان کے انجام سے ڈرائیے اور ان کی زندگی کا نتیجہ ان کو دکھلائیے، اور اس کے لیے کیا کیجئے، وربک فکبر، اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے۔ تو اس لیے دین کی محنتیں اور ایمان کے راستے کا پہلا قدم وہ ہے کہ جس میں اس بندے کو اپنے خالق کی بڑائی، ان کی کبریائی، ان کی ہیبت، ان کی عظمت، ان کی محبت، ان کی شفقت، ان کی جود و عطا اور ان کے لامحدود خزانے اور ان کی بے پناہ محبتیں، یہ ایک بندے کے دل و دماغ پہ طاری ہو کہ میں اپنے رب کا غلام اور بندہ ہوں، اور وہ رب ان خزانوں کا مالک ہے جو کسی اور کے قبضے میں نہیں ہے، اور جو ان کے قبضے میں ہے وہ بلا شرکت غیر تنہا ان کے اختیار میں ہے۔ اے اللہ، میں آپ کا بندہ ہوں، میں آپ کی مرضی پہ چلوں گا، اب اپنی مرضی پہ نہیں چلوں گا۔ اپنی مرضی پہ چلنا اسے حیوانوں کا راستہ بتلایا، یہ انسانوں کا راستہ نہیں ہے۔ گلے کی ڈوری کھول دو اس بکری کے اور گائے کے اور بیل کے، اب یہ چلے اپنی مرضی کے اوپر، جدھر چارہ دکھا ادھر چر گئے، اور جدھر گلی دکھی ادھر مڑ گئے، اور جب برتن نظر آیا اس میں منہ مار دیے، انہیں کچھ پتا نہیں کہ کس کا کھا رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں۔ بلی کو دودھ دکھا تو لپک پڑی، اور مرغی کو دانا دکھ گیا تو کود پڑی، اب ان کو کوئی پرواہ نہیں کہ ہم کس کا کھا رہے ہیں اور کیا کھا رہے ہیں، بس یہ تو اپنی مرضی پہ چل رہے ہیں کہ جدھر نظر آ گیا ادھر اپنے آپ کو چلا لو۔ اگر اس انسان کو حلال و حرام نہیں دکھ رہا، اپنا اور پرائے کا نہیں دکھ رہا، اور ان چیزوں کے اندر کوئی اپنے رب کی مرضی نظر نہیں آ رہی، یہ اپنی مرضی پہ مارے پوری دنیا میں پھر رہا ہے، تو اس میں اور حیوان میں اللہ کی نگاہ میں کوئی فرق باقی نہیں رہتا۔ اسی لیے ہمارے حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ارے 5 سال کا بچہ اگر ہڈی کا ٹکڑا بتاتا ہے تو کتا بھی دم ہلاتے ہوئے قریب آ جاتا ہے، اور وہی بچہ اگر ہڈی کے ٹکڑے کی جگہ پتھر کا ٹکڑا اٹھا لے تو کتا بھی دم دبا کے بھاگ جاتا ہے۔ تو پیٹ بھرنے کی چیز کیا ہے اور پیٹ کو بچانے کی چیز کیا ہے، تو وہ تو کتا بھی جانتا ہے۔ اگر تم انسان بن کر اور ایمان والے بن کر اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور امتی بن کر اگر تم نے زندگی کی ساری صلاحیتوں سے پیٹ اور پیٹ کو ہی پہچانا اور آگے کچھ نہیں پہچانا، تو ہم میں اور کتوں میں کوئی فرق باقی نہیں رہا۔ ہم نے اپنی زندگی کی حیثیت کو حیوانوں اور جانوروں کے راستے کے اوپر ڈال لیا۔ اس لیے میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، یہ زندگی اپنی مرضی کی جگہ نہیں، مولا کی مرضی کی جگہ ہے کہ اللہ کی مرضی کی بنیاد پر چلو۔ شاہ دولہ رحمت اللہ علیہ اسی ملک کے بڑے اہل اللہ میں سے گزرے، اور ان کے زمانے میں گویا ایک سیلاب آیا، اور جو بند اور جو تالاب تھا وہ پھٹنے لگا۔ اب مخلوق خدا پریشان ہوئی کہ آبادی خطرے میں پڑ گئی، گاؤں ڈوب جائے گا، تدبیریں ہماری ساری بے بس ہو گئیں۔ اور جب آدمی مصیبت میں پریشان ہوتا تو اللہ اور اللہ والے یاد آتے ہیں، اور اسی کو اللہ پاک کہتے ہیں کہ راحتیں دیتے ہیں تو تم ہم سے غافل ہو جاتے ہو، اور سہولتیں ملتی ہیں تو اس کے اندر تم ڈوب جاتے ہو اور باغی بن جاتے ہو، اور جب مشقتوں میں پکڑتے ہیں تو ہمارے علاوہ تم کو کوئی نظر نہیں آتا، اور اب کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں بچا سکتا۔ تو یہ مزاج تو منافقین و مشرکین کا بھی تھا کہ بے بس ہوتے تو اللہ ہی کو پکارتے، اور مومن وہ ہے جو ہر حال میں اللہ کی طرف چلے۔ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، جب انہیں ملتا تو اتراتے نہیں اور چھنتا تو گھبراتے نہیں، ہر حالت کے اندر اپنے رب کی منشا اور رب کی مرضی کے مطابق اور تابعدار بن کر اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ اب جب مصیبت آئی اور دیکھے کہ ساری آبادی ڈوبنے کو ہے تو سوچا کہ کیا کریں، ارے تدبیروں سے کچھ نہیں ہوتا، دعا والے کو بکو، اللہ والے کے پاس چلو۔ تو شاہ دولہ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں چلے آئے۔
اب آ کر جب گاؤں کا گاؤں جمع ہو گیا، آبادی کی آبادی آ گئی، تو کہا کیا بات ہے، کدھر آ گئے، کیسے آ گئے؟ کہا حضرت بڑی مصیبت میں ہے اور زندگی خطرے میں پڑی ہے۔ کہا کیا ہو گیا؟ کہا کہ اس وقت سیلاب ایسا آ رہا ہے کہ کسی لمحے میں بھی بند ٹوٹ سکتا ہے، اور یہ تالاب کا اگر پیٹھا پھٹے گا تو پورا گاؤں کا گاؤں اور آبادی کی آبادی ڈوب جائے گی، اور اس کے اندر گویا ہماری زندگی باقی نہیں رہے گی۔ اب کوئی تدبیر کر رہے ہیں تو کوئی قابو میں نہیں ہے، اللہ کے لیے دعا فرما دیجئے۔ فرمانے لگے اچھا اتنی بڑی پریشانی آ گئی اور ایسی بات ہے، چلو چلو ہم بھی چلیں گے تمہارے ساتھ۔ کہاں ہے وہ تالاب؟ اب یہ مخلوق خدا کو اور راحت ملی، ارے اللہ والا دعا ہی نہیں بلکہ چلنے کو بھی تیار ہے، چلو ان کے برکت والے ہاتھوں سے کچھ مٹی دلا دیں گے، کچھ وہاں پر کسی پتھر پہ دم کرا دیں گے تاکہ پھٹنے والے جھرے اور آنے والا پجرنے والا پانی رک جائے۔ اب وہاں چلے اور دیکھا کہ پانی گویا اس کے اندر سے رس رہا ہے اور گویا وہ دھارے پھیلنے کو ہے، تو اب وہاں پہنچ کے فرمایا اچھا یہ حال ہے، فرمایا بتاؤ کدال کہاں ہے، پھاوڑا کہاں ہے؟ لوگوں نے لا کے دیا کہ حضرت یہ ہے۔ اب وہ لے کے اس کے اوپر چلانے لگے تو وہ سوراخ اور بڑھنے لگا اور وہ پیٹھا اور خطرے میں بڑھ گیا، اور جب شگاف پھیل گیا تو اب پانی اور زور سے آنے لگا۔ اب مخلوق خدا رو پڑی، کوئی ہاتھ پکڑ لیا، کوئی پیروں پہ گر پڑا۔ کہا حضرت کیا کر رہے ہیں؟ اگر آپ ایسے کریں گے تو کل کی جگہ آج اور تھوڑی دیر کی جگہ ابھی ہم ڈوب جائیں گے اور یہ سیلاب آ جائے گا اور رہا بند ٹوٹ جائے گا، یہ کیا کر رہے ہیں؟ شاہ دولا رحمۃ اللہ نے فرمایا سنو سنو، جدھر مولا ادھر شاہ دولا۔ اگر مولا کی مرضی سیلاب لانے کی ہے تو شاہ دولا کی مرضی سیلاب آنے کی ہے۔ ہم مولا کی پارٹی کے ہیں، تمہاری پارٹی کے نہیں، کہ مولا کی مرضی جو ہے اس کے خلاف ہم جائیں، یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ جو مولا کی مرضی ہے وہ ہماری مرضی ہے۔ اگر مولا کی مرضی سیلاب کی ہے تو ہماری مرضی بھی سیلاب کے آنے کی ہے۔ اب یہ اور گھبرا گئے کہ معاملہ تو الٹا ہو گیا۔ اب جو گھبرا گئے تو جو پہلے ہی دل نر موت آنکھوں میں گھوم رہی ہے، اب اس حالت میں جب آبادی رونے لگی تو فرمانے لگے دیکھو ایک راستہ کھلا ہے، اگر تم کہو تو میں تدبیر بتاؤں۔ کہا حضرت فرمائے، کہا وہ یہ ہے کہ اپنی مرضی کو قربان کرو اور مولا کی مرضی کو اپنی مرضی بنا لو۔ اگر تم مولا کی مرضی کو اپنی مرضی بنا لیں گے تو مولا تمہاری مرضی کو اپنی مرضی کے طور پہ قبول کر لے گا۔ لہذا توبہ کرو، اپنے گناہوں پہ تڑپو، نادم ہو، اور آگے کے لیے عہد کرو کہ اب ہماری زندگی بغاوت و نافرمانیوں میں نہیں گزرے گی۔ اب دل تو ایسے ہی موم تھے۔ اب جب سبوں نے تڑپ کے دعا کی اور تڑپ کر اپنا توبہ کی تو فوراً ہاتھ اٹھا کے دعا کی اور کہا مولا یہ کمزور بندے ہیں، اپنی خطاؤں پہ نادم ہیں، اب یہ معافی کی بھیک تجھ سے مانگتے ہیں، مولا انہیں معاف کر دے اور ان کی پریشانی کو دور کر دے، اور ان کی مرضی کو آپ پورا کر دیجئے، یہ آپ کی مرضی پورا کرنے کا عہد کر رہے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا ادھر دعا ہوئی، ادھر سیلاب کا رخ پلٹ گیا اور پانی کا دھارا الٹا بہنے لگا، اور اللہ نے بغیر کسی ظاہری تدبیر کے اس علاقے کی حفاظت فرما لی۔ تو میرے دوستو، اللہ پاک کا معاملہ یہ ہے، بندے کے ذمے کی ذمہ داری کو پورا کرنے کا راستہ نبیوں نے بتلایا کہ دیکھو یہ دنیا اللہ کی مرضی کو پورا کرنے کی جگہ ہے۔ آج گھروں کے جھگڑے، آپس کے اختلافات، ایک دوسرے کے آنکھوں میں خون کا اترنا، دلوں میں پھٹن کا آنا، اور عالمی بنیاد پر زندگیوں کی بربادی، اس کی بنیاد یہ ہے کہ ہم اپنی مرضی سے کر رہے، اللہ کی مرضی کو بھول گئے، اور ہماری مرضی فتنوں کا سبب بن گئی، اور ہماری مرضی خون خرابے کا سبب بن گئی، اور ہماری مرضی بربادی کا سبب بن گئی۔ اب نبیوں نے اور نبیوں کے سردار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتلائی کہ دیکھو اگر تم اپنی مرضی کو فنا کرنا چاہتے ہو تو مولا کی مرضی پر چلو۔ مولا نے اس کائنات کو امتحان کے لیے بنایا، انعام کے طور پہ نہیں بنایا۔ یہ زندگی امتحان کے طور پر، یہ جوانی اور صحت امتحان کے طور پر، یہ تنگی اور بیماری امتحان کے طور پر، ان میں سے کوئی انعام کے طور پہ نہیں ہے، بلکہ اللہ پاک یہ دیکھ رہے ہیں لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم تم کو مبتلا کر کے دیکھیں گے کہ کون اچھے عمل کرتا ہے۔ اب ان کے اندر اپنے اعمال کو بنانا، اپنے یقین کو سنوارنا، اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑنا کہ یہ جگہ میں اپنی مرضی پہ نہیں اپنے مولا کی مرضی پر چلوں گا، تو پھر وہ اللہ غیب سے ہماری مرضی کو اپنی قدرت سے پورا کریں گے۔
تو اس لیے میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، یہ دنیا کے بارے میں بتلایا گیا کہ جس پروردگار عالم نے اس کو بنایا، اس پروردگار عالم نے اس کی حیثیت کو اتنا بے قیمت بنایا ہے کہ ساری دنیا، زمین و آسمان، چاند و سورج، ستارے اور سیارے، خزانے اور دولتیں، ہیرے اور جواہرات، بادشاہوں کی دولتیں اور دنیا کی لذتوں کے انبار، یہ ساری کی ساری چیزیں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی. یہ اتنی بے قیمت دنیا ہے. اگر یہ دنیا اتنی بے قیمت ہے تو اس کے دھوکے میں مت پڑو، اس لیے کہ جو دنیا پوری کی پوری ایک مچھر کے برابر پر کے برابر حیثیت نہیں رکھتی. سمجھدار آدمی کا راستہ نہیں ہے کہ وہ اس کو محبوب بنائے اور وہ اس کو مطلوب بنائے، بلکہ ضرورتوں کو پورا کرنا ایک علیحدہ چیز ہے اور مقصد کو پورا کرنا یہ زندگی کی ذمہ داری ہے. ضرورتیں تو آدمی کی کسی طرح بھی پوری ہو جائیں گی. ارے بھائی دوپہر سے شام تک کا وقت گزارنا ہے، اگر روٹی نہیں ملتی تو چاول مل گیا، اور چاول نہیں ملتی تو چنے کے دانے مل گئے، اور وہ نہیں ملتے تو آدمی کچھ پھانک کر دو بسکٹ کے ٹکڑے کھا کر اپنا وقت گزار سکتا ہے. ضرورتیں بدل سکتی ہیں لیکن مقصد میں کوئی فرق نہیں آ سکتا ہے. اور جو آدمی مقصد کو بدل دیتا ہے وہ اپنی زندگی کی قیمت کو کھو دیتا ہے. تو یہ راستہ بتلایا گیا کہ اپنی زندگی کے اندر اپنی ضرورتوں کو پہچانو، اور یہ دنیا جو اللہ پاک نے بنائی ہے یہ بے حیثیت و بے قیمت بنائی ہے، یہ مردار دنیا ہے. جب یہ دنیا بے حیثیت ہے تو اس کی تمنائیں ردی سامان کی طرح ہے، تو یہ چیزیں سمجھدار انسانوں کا میدان محنت نہیں ہے. اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے اس دنیا کی حقیقتوں کو کھولا، اور اللہ پاک کے پاک کلام نے جگہ جگہ اس دنیا اور دنیا کا انجام اور دنیا کی محبتوں کی حقیقت کو صاف ظاہر کیا، تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ دنیا کی کیا نوعیت ہے. کہ ساری دنیا کے بارے میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ کل قیامت کا میدان ہوگا اور اللہ پاک اس پوری دنیا کو ایسے سجائیں گے جیسے کوئی دلہن کو سجاتا ہے، اور ایسے سجائیں گے کہ اس کے اندر کی تمام زیب و زینت کی چیزوں سے اسے سجایا جائے گا. خالی اس کے کو رنگ برنگا نہیں بنایا جائے گا، اس کے سونے سے، اس کے چاندی سے، اس کے ہیروں سے، اس کے جواہرات سے، اس کی جاذبیت والی زرق برق سے اور اس کے اندر کی تمام تمطراق سے اس کو سجا کر دلہن بنا کر اللہ کی پاک بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، اور پھر اللہ کی پاک بارگاہ میں اس کی طرف سے درخواست کی جائے گی اور اس کو گویائی کی قوت دی جائے گی، اور یہ دنیا کہے گی کہ اے اللہ، اتنے سجنے کے باوجود، اتنا بنٹھن جانے کے باوجود میں آپ کے سامنے قسم کھا کے یہ کہتی ہوں میں کسی ادنا جنتی کے جنت کے برابر نہیں ہوں، البتہ کسی جنت کے کونے میں مجھے بھی داخل کر دیجئے. تو حق تعالی شانہ کا جواب ہوگا، اے دنیا تو ہماری نگاہوں میں اتنی خبیث و بے حیثیت ہے کہ ہم تجھے کسی ادنا جنتی کے جنت کے کونے میں کیا داخل کرتے. جس جنت میں تجھے داخل کیا جائے گا تیری نحوست سے میرے جنتی کے جنت کی زینت بھی ختم ہو جائے گی، اور فرشتوں کو حکم ہوگا کہ ان سب کو اٹھا کر جہنم کا ایندھن بنا دو اور اسے جہنم کے انگاروں میں ڈال دو. تو اس وقت پتہ چلے گا کہ دنیا کی حیثیت کیا ہے اور دنیا کا انجام کیا ہے. جب دنیا کو اٹھا کر جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا تو دنیا کے چاہنے والوں کو کہاں رکھا جائے گا. اس لیے یہ بتلایا گیا کہ یہ دنیا جب تمہارا میدان محنت اور مطلوب نہیں ہے تو اس دنیا کے اندر تم اپنی مرضی کو کہاں تلاش کر دیں. ہاں تمہاری مرضی کو پورا کرنا ہے تو تم اپنے مولا کی مرضی کو پورا کرنے والے بن جاؤ. اب صحابہ کرام اللہ کی مرضی کو پورا کر کے چل رہے ہیں اور اللہ پاک ان کی زندگیوں میں اپنی قدرت کا تماشا دکھلا رہے ہیں. مسجد نبی ہے، صحابہ کرام کا خاصا مجمع جمع ہے اور وہ بھوک اور فاقوں کے اندر ڈوبا ہوا ہے. کئی دن سے ان کے گھروں میں چولہے نہیں جلے ہیں اور ان کے گھر سے دھواں نہیں نکلا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان میں رونق افروز ہیں اور آپ فرما رہے ہیں من رضی بالمؤمنین من المال رضی اللہ سبحانہ تعالی بالقلیل من الاعمال او کما قال. آپ نے فرمایا ہے لوگوں سن لو اور اس بات کو سمجھ لو، جو آدمی تھوڑی دنیا پر اللہ کے لیے راضی ہو جائے گا اللہ قیامت کے دن تھوڑے دین پر اس سے راضی ہو جائیں گے. اب صحابہ کہتے ہیں ہمارے لیے عید ہو گئی کہ جو دنیا میں تھوڑے مال پر اللہ سے راضی ہو جائے گا اللہ قیامت کے دن تھوڑے اعمال پر اس سے راضی ہو جائیں گے. اب یہ سنتے ہی
ان کے فقر و فاقے ان کے لیے عزت بن گئے، ان کی بھوک اور پیاس ان کے لیے آخرت کا خزانہ بن گئی۔ اللہ اگر ہم تھوڑی دنیا پہ راضی ہو گئے تو آخرت میں تھوڑے دن پر اللہ ہم سے راضی ہو جائیں گے، بس تو یہ فاقے بھی محبوب ہیں، یہ بھوک و پیاس بھی عزیز ہے۔ اب ان چیزوں میں گلے شکوے نہیں ہوئے، نہ اللہ سے بدگمانی ہوئی، نہ مخلوق کے اندر کوئی آدمی کا تجسس ہوا، بلکہ اپنی زندگی بے تاج کے بادشاہوں کی بن گئی، اور اتنے بے نیاز بن گئے کہ جب دنیا قدموں میں آئی تو رونے لگے، یا اللہ کہ ہماری محنتوں کا صلہ ہم کو دنیا میں تو نہیں مل جا رہا۔ تو اس صحبت کا تو مزاج یہ بنایا گیا کہ تم دنیا کے بارے میں اس ذہن کے ساتھ چلو اور اپنے اللہ کے ساتھ اپنا رشتہ ایسے مضبوط کرو کہ میری مرضی کیا ہے، میں تو اللہ کی مرضی پہ چلوں گا۔ اب اللہ کی مرضی پر اس امت کا اتنا مزاج بنایا گیا کہ مدینہ طیبہ ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رئیس فلک کے پاس سے آئے ہوئے خزانوں کا انبار ہے، اور آپ لوگوں میں تقسیم کیے جا رہے ہیں، اور مدینہ سمٹ کر آ رہا ہے، اور آپ ہر ایک کے ساتھ اپنی سخاوت اور ان کو دینے کا جود و عطا کا معاملہ فرما رہے ہیں۔ اب یہ بات لوگوں میں عام ہوئی، قبیلہ عشر موجود تھا جو مدینے کے جوار میں رہتا تھا، اب ان کو اپنے گاؤں میں پتا چلا ارے آقا کا یہ کریمانہ معاملہ ہو رہا ہے اور وہ لوگوں میں بانٹ رہے ہیں، چلو عرصے سے ہمارے گھر کے چولہے بجھے ہیں، ہماری عورتیں رو رہی ہیں، ہمارے بچے فاقوں میں تڑپ رہے ہیں، ہمارے سینوں میں پھپولے پڑ رہے ہیں، اس منظر کو دیکھ کر چلو آقا کی خدمت میں رکھیں گے، آقا سے بڑھ کے ہمارا اور کون شفیق ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مدد فرما دیں گے۔ اب چنانچہ وہ اٹھ کر آئے اور وہ قافلہ چلے آیا، اب 300 کے قریب قبیلہ عشر چلے آئے ہیں، اور جب مسجد نبی پہ پہنچے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گویا دولت قدے میں تشریف لے جا چکے تھے۔ اب انہیں پتا چلا کہ آقا تو گئے کمرے میں، اب وہ سوچے کہ پھر کب بلائیں گے، کیا کریں گے۔ اتنے میں آقا کو اطلاع ملی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشری قبیلہ آ گیا ہے، تو آپ فوراً اپنے کمرے سے رونق افروز ہوئے، مسجد نبی کے ممبر میں بیٹھے اور فرمایا کہ عشری قریب آ جاؤ، اور ان کو قریب بلایا محبت سے، اور فرمایا آج کے دن اللہ تم سے راضی ہے اور اللہ کا نبی بھی تم سے راضی ہے، تم آڑے وقتوں میں اللہ کے دین کے تقاضوں کو پورا کرتے رہے، تم نبی کے مہمانوں کو اپنے گھر لے جاتے رہے، تم اپنے بچوں کو بھوکا سلا کر ہمارے لائے ہوئے بھیجے ہوئے مہمانوں کی خاطر و مدارات کرتے رہے، تم اپنے گھر کو فقر و فاقوں میں ڈال کر ان لوگوں کو دین سکھاتے رہے اور اپنے گھروں میں ٹھہرا کر ان کو آخرت کی زندگی کے لیے تیار کرتے رہے۔ اب آپ خود ان کے مناقب بیان کر رہے ہیں، تو قبیلہ عشر ایک دوسرے کو دیکھ رہا کہ ارے جو بات ہم کہنے کے لیے آئے تھے آقا خود فرما رہے ہیں۔ اب یہ کہتے ہوئے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج اللہ بھی تم سے راضی ہے، اللہ کا نبی بھی تم سے راضی ہے، آج تم جو مانگو گے تمہیں مل جائے گا اور تمہیں عطا کیا جائے گا۔ اب ان کے چہرے چمک گئے، ان کی نگاہیں خوشی کے مارے ایک دوسرے کو دیکھنے لگی، ہم لینے کے لیے آئے اور آقا دینے کے لیے بیٹھ گئے، اور آقا فرما رہے کہ تم جو مانگو گے آج اللہ اور اللہ کا نبی تم کو دے دے گا اور تمہیں عطا کیا جائے گا۔ اب اتنے میں سرداروں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور قبیلے کے نمائندوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، تو کسی نے کہا دیکھو یہ موقع بار بار نہیں آتے کہ آقا فرما رہے کہ جو مانگو گے تمہیں مل جائے گا، جو بھی مانگنا ہے سوچ سمجھ کے مانگ لو اور بارگاہ نبوت کی اس پیشکش کی قدردانی کر لو۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی کیا کچھ مہلت ملے گی کہ ہم آپس میں مشورہ کر لیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں بیٹھ جاؤ، مشورہ کر لو، مہلت دی جاتی ہے۔ اب یہ آپس میں سرداران اشری بیٹھ گئے، ادھر ابو موسیٰ اشری بیٹھے ہیں، ادھر وہاں پر گویا ان کے دوسرے سردار بیٹھے ہیں، ربیعہ اسلمی بیٹھے ہیں۔ اب آپس میں جب بیٹھ کے سوچنے لگے کہ دیکھو ہم لینے کو آئے اور آقا دینے پر آ گئے، اور کھلے عام اعلان فرما دیا آج تم سے اللہ اور اللہ کا رسول راضی ہے، تم جو مانگو گے اللہ تمہیں عطا فرما دے گا اور اللہ کے نبی تمہیں دے دیں گے، جو مانگنا ہے مانگ لو، اب کیا مانگنا ہے بولو۔ تو سبوں نے اتفاق کیا اے ربیعہ اسلمی تمہاری ذکاوت، تمہاری فراست، تمہاری سمجھ ہم سب میں اتفاق اعلیٰ ہے اور اللہ نے تمہیں اس منصب کے اوپر رکھا ہے، لہذا ہم تمہیں اپنا نمائندہ بناتے ہیں، تم سوچ سمجھ کے مانگ لو۔
تو فرمایا ربیہ اسلمی کہ کیا تم مجھے اپنا اس مسئلے کے اندر متکلم بنا رہے ہو اور کیا تم مجھے اپنا نمائندہ تسلیم کرتے ہو؟ کہا کہ بے شک کرتے ہیں۔ کہا میں جو مانگوں گا تم اس پہ راضی ہے؟ کہا کہ ہاں جو مانگیں گے ہم اس پہ راضی ہیں۔ پھر فرمایا کہ میں مانگوں؟ کہا ہاں مانگو۔ اب یہ کھڑے ہوئے بارگاہ نبوت میں، مسجد نبی میں، اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم جو مانگیں گے ہمیں ملے گا؟ آقا نے فرمایا تم جو مانگو گے وہ ملے گا۔ تو دوبارہ پوچھا ربیہ اسلمی نے، اے اللہ کے نبی ہم جو مانگیں گے ہمیں ملے گا؟ فرمایا ربیہ جو مانگو گے آج کے دن تمہیں وہ ملے گا۔ جب کہا کہ جو مانگو گے وہ ملے گا، حضرت ربیہ نے فرمایا اے اللہ کے نبی جنت میں ہم آپ کا پڑوس مانگتے ہیں۔ اب صحابہ کہتے ہیں کہ آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ایک دم کیفیت بدل گئی، اور راوی کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ نہیں سوچے تھے کہ میری امت یہ مانگے گی۔ آپ نے فرمایا ربیہ کیا مانگ رہے ہو؟ فرمایا اللہ کے نبی فاقے گزر جائیں گے، بھوک ٹوٹ جائے گی، آج نہیں کل اس کا کوئی بدل بن جائے گا، لیکن جب مانگنے کا مسئلہ آیا کہ جو مانگو گے مل جائے گا، ہم جنت میں آپ کا پڑوس مانگتے ہیں جو کبھی ہم سے نہیں چھنے گا، بس ہماری یہ پیشکش ہے۔ آپ نے فرمایا ربیہ کچھ اور مانگ لو۔ فرمایا اللہ کے نبی ہم جنت میں آپ کا پڑوس مانگتے ہیں۔ تو میرے دوستو امت کا مزاج یہ بنا تھا کہ ایسے اللہ کی مرضی پر آئے تھے اور ایسے آخرت کے اوپر اپنی زندگی کو ڈالا تھا کہ جب پیشکش کی گئی کہ جو چاہے مانگ لو تو آئے تھے کچھ لینے، دنیا لینے کے لیے، لیکن سہولت دی گئی تو آخرت کو مانگ لیا۔ آئے تھے روٹی کپڑے کے لیے، لیکن موقع دیا گیا کہ تم اپنے سے مانگو تو نبی کی محبت اور ان کے پڑوس کو مانگ لیا۔ تو گویا اس طرح امت کا مزاج یہ بنا تھا کہ ہم اپنی مرضی پہ نہیں چلیں گے، ہم مولا کی مرضی پہ اپنی زندگی کو گزاریں گے۔ اب جب اس مزاج پر آئے تو پھر گھر کے بچے کیا اور ماں باپ کی حیثیت کیا اور کاروبار اور تجارت میں ایک مسلمان ایمان والے کی بازار کی نوعیت کیا، ہر جگہ یہ اللہ کی مرضی پہ چل رہے، بازاروں میں یہ اللہ کی مرضی پہ چل رہے، اور اپنی زندگی کے اندر ہر قدم کے اوپر یہ اللہ کی مرضی پہ چل رہے۔ اب ایک صحابی آئے جن کو اللہ پاک نے ایمان کی دولت دی، اب ان سے پوچھا صحابہ کرام نے یہ تو بتاؤ کہ تمہاری ہدایت کا سبب کیا بنا اور کیسے تمہاری زندگی میں حق آیا؟ فرمانے لگے میں یہودی قبیلے کا تھا اور اپنی ضرورت کے لیے مدینے کے بازار گیا، اور وہاں گیا تو تمہارے ایک ساتھی کو میں نے دیکھا کہ وہ تجارت کر رہے ہیں، دکان کے اوپر وہ تاجر بیٹھا ہے۔ میں نے جا کے کہا کہ مجھے ستو دے دو، کھجور دے دو، یہ دے دو۔ اس نے میری طرف ایک نگاہ دیکھی اور مجھ سے محبت سے کہا کہ برا نہ ماننا، میں بازار میں بیٹھا ہوں، دینا میرا کام ہے، لیکن میری ایک تمنا ہے، اگر آج تم میری تمنا کو پورا کر دو تو آج کے دن تم سے زیادہ مجھ پہ احسان کرنے والا کوئی اور نہیں ہوگا۔ اب میں حیران ہو گیا کہ یہ بجائے تجارت کرتا، کاروبار کرتا، اپنا نفع حاصل کرتا، یہ کچھ اور اپنی تمناؤں کو پیش کرنا چاہ رہا۔ میں نے کہا کیا تمنا ہے جو تم نے اپنی تجارت پہ مقدم کر دی اور مجھ سے کہہ رہے کہ آج کے دن اس تمنا کو پورا کر دو تو تم سے زیادہ کسی اور کا احسان مجھ پہ نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ میری تمنا یہ ہے کہ میرے ہاں 2-5 گاہک آ گئے اور اللہ نے اتنا دے دیا کہ میں کھا پی کے 2-1 کو کھلا سکوں، میں بازار کا حق ادا کرنے کے لیے بیٹھا ہوں، باقی میرے سامنے وہ دکان ہے مقابل پہ کھلی ہوئی، جب سے میں بیٹھا ہوں وہ بھی بیٹھا ہے، لیکن ابھی تک کوئی گاہک اس کے پاس نہیں آیا، اس کی طبیعت میں بے چینی ہے، بے قراری ہے، اگر تم میرے بجائے اس سے لے کے خوش کر دو تو میں تمہارے احسان کو بھلا نہیں سکتا، اور آج کے دن تم سے بڑا احسان میرے پہ اور کوئی کرنے والا نہیں۔ میرے دل پہ چوٹ پڑی کہ یہ عجیب لوگ ہیں کہ اپنی تجارت کو کھو رہے ہیں، اپنے نفع کو چھوڑ رہے اور دور کی دکان کا تعارف کرا رہے اور اس کی تجارت کی طرف مجھے بڑھا رہے۔ میں نے ان کی اس لجاجت پر اور اس تمنا پر ان کی بات کو قبول کر لیا اور سیدھے اس دکان پہ چلا۔ وہاں جا کے دیکھا تو دوسرا چوٹ میرے دماغ پہ یہ پڑا کہ یہ بھی یہودی، میں بھی یہودی، تو گویا یہ اپنے دشمن کے پاس بھیج رہے، اپنے خون کے پیاسوں کے پاس بھیج رہے۔ اب وہ لپک کے اترا کہ کدھر آ گئے، کہا مجھے یہ سودا چاہیے۔ وہ فوراً تیزی کے ساتھ ان کی ضرورت کا سامان دے دیا۔ یہ کہتے ہیں میں سامان لیا اور اب میرا دماغ کھو گیا اور اب میں اپنے آپ میں سوچنے لگا اور پلٹ کے نکل کے پھر ان کی دکان پر آیا۔ اتنے میں ان کے پاس کوئی گاہک تھا،
اور یہ اسے دینے میں لگے تھے. اب میری طرف نظر پڑی تو کہا کہ کیا بات ہے, مل گیا؟ میں نے کہا کہ ہاں مل گیا. تو کہا کہ بچے انتظار کر رہے اور بیوی منتظر ہوگی, جاؤ اپنے گھر کو, اب یہ وقت بازار میں خامخواہ کے ٹھہرنے کا نہیں ہے, پھر آ کے کیوں ٹھہرے ہو؟ تو میرے آنکھوں میں آنسو آئے اور میں نے کہا کہ تم یہ نہیں پوچھتے کہ میں تمہارے پاس دوبارہ کیوں آیا؟ تمہارے کہنے پہ سامان تو اس سے خرید لیا, اب ایمان تم سے خریدنے کے لیے آیا ہوں. اب مجھے تمہارے اللہ بھی سمجھ میں آ گئے اور اللہ کا تعارف کرانے والے نبی بھی سمجھ میں آ گئے کہ ہاں بے شک تم مال کو نہیں دیکھتے, تم اپنے اللہ کے خزانوں کو دیکھتے ہیں, اس لیے تم نفع کو قربان کرتے ہیں کہ نفع تو اللہ دیں گے اور اپنے خزانوں سے دیں گے. اور ایسے اللہ کا پتہ جس شفیق نبی نے بتایا, وہ نبی کی شفقت اور ان کی رسالت سمجھ میں آ گئی, مجھے بھی وہ نبی کی غلامی میں لے لو. تو یہ دیکھ کر میں کلمہ پڑھا اور یہ دیکھ کر میں ایمان کے دائرے میں داخل ہوا. تو میرے دوستوں, بازاروں میں بھی یہ امت اپنی مرضی پہ نہیں چلی, بلکہ یہ امت بازاروں کے اندر بھی اللہ کی مرضی پہ چلی اور نبی کے طریقے اور نبی کی لائی ہوئی فکروں پر اپنی زندگی کو گزارا. لیکن یہ اس وقت ہوا جبکہ اندر سے ایمان بن چکا تھا اور یقین کی دولت سینوں میں بھری ہوئی تھی کہ اللہ سے ہوتا, اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. اب تو معاشرے میں یقین لٹ گیا, اسی لیے اعمال بے جان ہو گئے. وہ اعمال جس کے پیچھے ایمان جتنا مضبوط ہوگا, اعمال اتنے وزنی ہو گئے. اب صحابہ کرام میں ایسے واقعات کہاں ملیں گے کہ وہ 1.25 لاکھ کا وظیفہ پڑھ رہا ہے اور وہ اتنی دیر بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے ادھر ہاتھ اٹھا کے مانگا اور ادھر لمحوں کے اندر ہو گیا. اس لیے کہ اس کے پیچھے پہاڑوں جیسا ایمان تھا اور اس کے پیچھے سمندروں جیسا یقین تھا کہ ہم اس اللہ سے مانگ رہے ہیں جس کے قبضے میں سب کچھ ہے, اور اس سے مانگ رہے ہیں جس سے ہمارا تعلق سب سے زیادہ ہے. اب اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم کیا تھا اور وہ تعلق کو قدم قدم پہ بڑھایا تھا, اپنی تمناؤں کو قربان کر کر, اپنی مرضی کو چھوڑ کر اور اپنے گھرانے کے تقاضوں کو توڑ کر کہ بھئی اللہ کی منشا کیا ہے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالبہ کیا ہے. اب ساری زندگی ان بنیادوں پہ چل رہی ہے. اب نتیجہ یہ تھا کہ گورنر بنائے گئے تو اللہ کی مرضی کو پورا کیا, اور اگر فقیر بنائے گئے تو اللہ کی مرضی کو پورا کیا. 3 صدی ہجری میں ابن طولون کا زمانہ تھا, مصر کی بادشاہت کا دور تھا, اور وہ بادشاہ مصر کے زمانے میں مصر کا شاہی خزانہ, ابن طولون کا شاہی خزانہ مصر کی شاہی مسجد کے اندر گویا گنا جا رہا تھا اور اس کو چھانٹا جا رہا تھا کہ اشرفیوں کو الگ کرو اور دراہم کو الگ کرو, اور پھر اس خزانے کو سجا کر بادشاہ کے پاس لے کے چل رہا ہے. اور ادھر ایک فقیر راستے سے گزر رہا ہے اور آواز لگا رہا ہے کہ میں کئی وقت اب بھوکا ہوں اور میں پریشان حال ہوں, کوئی ہے جو اپنی آخرت کا سودا کر لے اور میری ضرورت کو پوری کر دے. لیکن اس کی آواز کو کسی نے سنا, کسی نے نہیں سنا. وہ آواز صدا لگاتے ہوئے آگے بڑھا, مسجد شاہی کا دروازہ کھلا تھا, وہ اندر گیا. اس نے دیکھا کہ ایک بڑے حصے کے اندر خزانہ چمک رہا ہے اور لوگ اس کے نگران کھڑے ہیں اور وہاں اس کی تھیلیاں بنائی جا رہی ہے. یہ سادگی میں آگے بڑھا اور کہا کہ دیکھو میں پریشان حال ہوں, میری کچھ مدد کر دو. انہوں نے کہا دور ہٹو, دور ہٹو, یہ شاہی خزانہ ہے, یہ سرکاری معاملہ ہے, اگر کوئی خلل ہو گیا تو ہماری گردن اڑائی جائے گی, لہذا خاموش رہو, پیچھے چلے جاؤ. یہ چلے گیا, مایوس ہو گیا وہاں سے بھی, اور لگ گیا اپنی دعا میں اور اپنی عبادت میں. ان کا شاہی خزانہ جمایا جا رہا تھا, وہ جمتے جمتے آخری مرحلے پر آ گیا اور انہوں نے اسے پورا کیا, اور وہاں سے ان کی پوری سواریاں اس خزانوں کو بھر کر لے چلی. اب شاہی محل کے اوپر خزانوں کے ساتھ وہ پہنچے. جب قریب پہنچے بادشاہ کے تو آپس میں کسی نے کہا ایک مرتبہ اپنے چیزوں کو دوبارہ دیکھ لو تاکہ جیسے ہم نے سوچا اور بنایا ویسی بادشاہ کے سامنے پیش کریں. اگر اونچ نیچ ہو جائے تو کہیں بادشاہ کو ہمارے اوپر شبہ نہ ہو جائے اور یہ چیز ہماری ہلاکت کا سبب نہ بن جائے. اب یہ خیال آیا تو انہوں نے پھر دیکھنا شروع کیا, تو ایک دم وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے, یا اللہ کیا ہو گیا کہ اس میں 500 اشرفیوں کی ایک تھیلی غائب ہے. اب 500 اشرفیوں کی ایک تھیلی کم ہے. اب ادھر دیکھا ادھر دیکھا تو وہ جو شاہی راستہ جس میں کوئی اور نہیں آتا, اس کے اوپر اپنے آدمیوں کو دوڑایا, وہاں بھی کوئی نہیں ملا. مسجد تک پہنچ گئے,
مسجد تک پہنچے تو مسجد کا وہ سارا حصہ سناٹے میں تھا. وہاں کنارے پر سیڑھیوں کے قریب میں ایک کونے میں وہ فقیر بیٹھا دعا کر رہا تھا. وہ ابھی اپنی نماز ختم کیا تھا. انہوں نے اس سائل کو دیکھا کہ ارے یہ ابھی تک یہاں موجود نظر آ رہا. اس کے قریب گئے. جب اس کی دعا ختم ہوئی تو اس سے فوراً پوچھا یہ تو بتلا کہ کیا ایسے ہماری ایک تھیلی تھی اور وہ گر گئی, تجھے نظر آئی اور تو نے اسے دیکھا ہے. اس نے بیٹھے بیٹھے بے نیازی سے پوچھا یہ بتاؤ تھیلی کا رنگ کیسا تھا اور اس میں کیا تھا اور اس کی تعداد کیا تھی. جب انہوں نے تعداد بھی بتا دی, رنگ بھی بتا دیا, تو اسے اطمینان ہو گیا کہ انہی کی ہے. اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے بے نیازی سے کہا مسجد کے اس کونے میں دیکھ لو جہاں تم گن رہے تھے اور جانماز کے نیچے کنارے کے اوپر تم کو تمہاری امانت مل جائے گی. اب یہ دوڑے ہوئے گئے اور وہاں پلٹ کے دیکھا تو کپڑے کے نیچے وہ تھیلی ملی. اسے کھول کے گنا تو 500 اشرفیاں برابر سرابر نظر آئی. یہ کہنے لگے اللہ تیرا شکر ہے ہماری گردن بچ گئی ورنہ ہماری جان خطرے میں پڑ جاتی. اب اس خوشی کے مارے وہ آئے اور اپنے جیب سے 50 اشرفیاں نکالی اور کہا یہ لے لے انعام. تو اب اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور کہا میں دعا کر رہا ہوں چلے جاؤ میری دعا میں خلل پڑے گا. اب وہ پریشان ہو گئے. کہا کہ یہ کیا کہ جب اگر اسے ایک آدھی اشرفی دیتے تو یہ سینکڑوں دعائیں دیتا اور ہمارا احسان مانتا. اب ہم خوشی میں اسے 50 اشرفی دے رہے ہیں, یہ لینے کو تیار نہیں ہو. کہہ رہا کہ چپ ہو جاؤ اور دعا میں خلل مت ڈالو اور چلے جاؤ. انہوں نے کہا کہ بھئی یہ کیا ہے کہ جب ہم کہہ رہے تھے کہ ہمارے حساب میں خلل مت ڈال اور اب تو کہہ رہا کہ ہماری دعا میں خلل مت ڈال, کیا ہو گیا تجھے؟ اس نے کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ بھوکا تو اب بھی ہوں جب بھی تھا, لیکن ضرورت میں بے چین ہو کے جب کہہ دیا اور تم نے اپنی نیکی بنانے کا موقع کھو دیا, اور اب اللہ نے مجھے ایک نیکی بنانے کا موقع دے دیا اور امانت کی نیکی اللہ نے میرے اعمال نامے میں بنا دی اور حفاظت کی نیکی اللہ نے میرے اعمال نامے میں بنا دی, اور تم میری نیکی کو 50 اشرفیوں میں خرید رہے ہو. خبردار میں ایک دن کا فاقہ اور برداشت کروں گا لیکن اپنی نیکی تمہارے ہاتھوں میں نہیں بیچوں گا. تو میرے دوستو, جب زندگیوں میں دینداری اور اللہ کی مرضی پہ چلنے کا مزاج آیا تھا تو راستے کا چلتا فقیر بھی اللہ کی مرضی کو پہچان رہا تھا. آج کا تہجد گزار بھی اللہ کی مرضی کو نہیں پہچان رہا, الا ماشاء اللہ جسے اللہ خوش نصیب بنا دے. ہم تو اپنی مرضی دیکھ رہے ہیں, اپنا مفاد دیکھ رہے ہیں, اپنے اغراض دیکھ رہے ہیں, تو وہ دیکھ رہے ہیں جو حیوانی جذبے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کی مرضی کیا ہے, آخرت کیا ہے, انجام کیا ہے اور کیسے ان چیزوں کو سامنے رکھ کر چلنا ہے. تو اس طرح زندگیاں بنی تھی کہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو وہ اللہ کی مرضی پر اپنی زندگی کو چلا رہا تھا. اپنی مرضی اس کے نزدیک کوئی ٹھکانہ نہیں تھا. گورنر بنائے گئے عمیر ابن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ملک شام کے ایک علاقے حمص کے گورنر بنائے گئے. گورنری کا دور چل رہا ہے. امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو متقی اور پارسا سمجھ کر بھیجا تھا اور یہ دعا بھی مانگا کرتے تھے, اے اللہ عمر کی فراست میں برکت دے, میں تیرے بھروسے پہ لوگوں کا انتخاب کر رہا ہوں تاکہ یہ تیرے نبی کے نمائندے بنیں گے اور تیرے دین کے سچے ترجمان بنیں گے. اور پھر بعد میں ان کی زندگیوں کو جھانکتے بھی تھے کہ ان میں کوئی تبدیلی تو نہیں آئی, اور بھیجتے ہوئے ان سے عہد و پیمان بھی لیتے تھے. دیکھنا گورنر بننے کے بعد تمہیں اپنی مرضی پہ نہیں چلنا پڑے گا, اللہ کی مرضی پہ رہو گے, اور اللہ کی مرضی پہ چلنے کے لیے تمہیں اوروں سے زیادہ احتیاط کرنی پڑے گی. اور وہ احتیاط یہ ہے کہ اس کا عہد کر کے جاؤ کہ گورنر بننے سے پہلے میں جو کپڑے پہنتا تھا گورنر بننے کے بعد اپنے کپڑوں میں تبدیلی نہیں لاؤں گا, اور گورنر بننے سے پہلے میں جو کھاتا تھا گورنر بننے کے بعد میرا کھانا وہی سیدھا سادہ رہے گا. گورنری کی وجہ سے اور بیت المال کی وجہ سے میرے کھانوں کا ذائقہ بدل نہیں جائے گا اور میرے زبان کے چٹخاروں میں کوئی نمایاں کوئی امتیاز نہیں آئے گا. اور اس کا امتحان بھی لیتے تھے کہ کبھی کبھی گورنر کو اپنے دفتر پہ بلا لیتے, اس کے دفتر پہ خود چلے جاتے, اس کے کھانے دیکھتے اور اپنے دفتر پہ کھلا کے دیکھتے. اگر وہ پیٹ بھر کے کھایا تو ٹھیک ہے, اگر وہ امیر المومنین کے ساتھ سوکھا کھانے کو تیار نہیں ہے, ایک دو نوالے لے کے رک گیا کہ امیر المومنین بس میرا پیٹ بھر گیا, تو اپنے کوڑے سے گورنر کی پٹائی کرتے تھے کہ معلوم ہوتا ہے کہ تو اپنی مرضی پہ آ گیا اور تیرے زبان کا ذائقہ بدل گیا, اور پھر اس کی تحقیق کراتے تھے.
تو اس طرح گورنر کو اور اپنی اللہ کی مرضی پہ چلنے کے لیے عام انسانوں سے زیادہ اپنی مرضی کو چھوڑنے کا پابند بنایا تھا. گورنر سے کہا تھا کہ تمہارے گھر پہ پہرے دار نہیں ہوں گے بلکہ تمہارے گھر کے اوپر صدر دروازہ چوکھٹ نہیں ہوگی تاکہ رعایا جب چاہے آئے اور تمہارے پاس آ کے فریاد کر سکے. ایک مرتبہ ایک گورنر کے بارے میں پتا چلا کہ انہوں نے اپنے گھر پہ چوکھٹ لگائی ہے, دروازہ لگایا ہے, تو مدینے سے ایک آدمی کو بھیجا, پہلے اسے جلا کے دینا, آگ لگا دینا اور دیکھنا کہ وہ خاموش ہوتا ہے یا اگر تمہیں پکڑنا چاہتا ہے, اگر پکڑنے جائے تو مجھے اطلاع کر دینا, اگر خاموش ہو تو سمجھ لینا کہ وہ عمر کی خفگی کو پہچان گیا. تو دروازہ لگانے کی اجازت نہیں تھی گورنر کو اپنے گھر کی کہ فریادی جب چاہے تمہارے گھر کے اوپر آ جائے. تو تم اپنی مرضی سے سو بھی نہیں سکتے گورنر بننے کے بعد. تم کو تو اپنی زندگی اللہ کی منشا کے مطابق اوروں سے زیادہ پاک باز اور احتیاط کی گزارنی پڑے گی. اب عمیر ابن سعید رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک عرصے کے بعد کسی نے جھوٹی شکایت کر دی. اب جب حاسدین کی طرف سے شکایت آئی, آپ نے فرمایا کہ بس اب میں ابن سعید کو بلا لینا چاہتا ہوں. آپ نے یہاں سے قاصد کو بھیجا اور کہا کہ ہم فلاں کو گورنر بنا رہے ہیں اور تم مدینے کو واپس آ جاؤ. اب ابن سعید کو اطلاع ملی, انہوں نے فوراً گورنری ان کے حوالے کی. اب یہ نکل کر آ رہے ہیں, اب آ رہے تو اب انتظار ہو رہا کہ میرے اندازے کے مطابق 10 دن 12 دن میں آنا چاہیے. وہ وقت گزر گیا تو شاید آج کل میں آ جائے گا, وہ وقت گزر گیا تو اس ہفتے میں آ جائے گا. اب وقت بڑھتے چلے جا رہا اور 10 کے 20 دن ہو گئے اور 20 کے 30 دن ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گمان ہوا کہ کہیں ابن سعید نے بغاوت تو نہیں کر دی اور میرے حکم کے خلاف تو کچھ نہیں کر دیا. اب یہ بار بار سوچ رہے ہیں اور اپنی جگہ انتظار کر رہے ہیں. 1.5 مہینے کا عرصہ گزرا اور اس کے بعد گورنر حمص چلے آئے اور مدینے میں داخل ہونے کی اطلاع ملی تو گلی گلی سے چرچے ہوئے کہ ابن سعید آ گئے, ابن سعید آ گئے. امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پتا چلا, آپ نے فرمایا بلاؤ بلاؤ, میں انہی کے انتظار میں ہوں. تو اب سیدھے پہنچے. اب جب پہنچے تو فوراً آپ نے فرمایا اے ابن سعید کیا بات ہے کہ تمہارے آنے میں اتنی تاخیر کیوں ہوئی؟ اے اللہ اپنے کرم سے ہماری مدد فرما, مولا اپنے کرم سے ہمیں عافیت نصیب فرما, مولا ہم آپ کی رضا کے لیے پڑے ہیں اور اپنی زندگی کی ندامتوں کو پیش کر رہے ہیں. مولا ہم گندے بندے ہیں, مولا مہینوں تیرے بندوں نے یہاں پر اپنے آپ کو تڑپایا ہے اور اللہ یہاں اپنے آپ کو گھلایا ہے اور اس لیے کہ آپ کو راضی کریں گے اور آپ کی بارگاہ میں آپ کے دین کی فکروں میں اپنے آپ کو لگائیں گے. مولا ہم منحوسوں کو قبول کر لینا اور ہماری نحوستوں کو دھو دینا اور امت کا بیڑا پار فرما دینا. مولا ہر آزمائش سے ہم کو بچا لیجو. اللہ تیرے بندے بڑھاپے میں, جوانی میں, بیماریوں میں اور کمزوریوں میں اللہ رات و دن یہاں پر پڑے رہے اور فقیروں کی طرح تیری دی ہوئی زندگی کو تیری بارگاہ میں پیش کرتے رہے. مولا آپ ہی نے یہ مناظر دکھلایا اور آپ ہی نے یہ موقع دیا ہے. اے مالک بہت بے ظرف ہے اور بے بس ہے, تیری حکمتیں تیرے قبضے میں ہے اور تیرے اختیار میں ہے. مولا ہم کچھ نہیں جانتے, اے اللہ ہم کمزوروں کی مدد فرما, ہم بے ظرفوں کو امتحان میں مبتلا مت فرما. مولا ہماری بہتری تربیت فرما اور اپنی غیبی مدد شامل حال فرما. اے اللہ ہم پہ کرم کا معاملہ فرما. حضرت ابن سعید فرماتے ہیں کہ جب آپ پیش ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دربار میں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا ابن سعید کیا ہو گیا تمہیں؟ میں کئی ہفتوں سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں, آنے میں اتنی تاخیر کیوں ہو گئی؟ فرمایا امیر المومنین خفا مت ہونا, سن لیجئے پہلے میری فریاد کو اور بات کو میری سن لیجئے. گورنر بننے سے پہلے میرے پاس کوئی سواری نہیں تھی اور گورنر بننے کے بعد میں نے بیت المال سے کوئی سواری نہیں لی کہ اللہ کے پاس اس کا حساب کہاں سے دوں گا. جب آپ کا حکم آیا تو میں گورنری منتقل کیا اور حمص سے پیدل چلا آ رہا ہوں اور پیدل آنے میں 1.5 مہینے کا عرصہ گزر گیا, اسی آپ کی خدمت میں آنے میں تاخیر ہوئی. حضرت عمر رو پڑے اور فرمایا کہ ہمارا گورنر پیدل آتا ہے اور اس کے یہاں کوئی سواری بھی نہیں ہوتی. اللہ تمہیں جزائے خیر دے, تم سے یہی امید تھی. فرمایا کہ ابن سعید کیا حال ہے رعایا کا؟ فرمایا کہ ان کو ایمان کی حالت پہ چھوڑا ہوں
اور اللہ کی ذات سے امیدوار ہوں کہ اللہ ان سے راضی ہے۔ فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ جب تم چلنے لگے تو انہوں نے کچھ ہدایے تمہیں دیے نہیں دیے؟ فرمایا امیر المومنین سب بیت المال کے حوالے ہے، میرے ساتھ کوئی ایک حبے سیاہ بھی نہیں ہے۔ فرمایا پھر اتنی مدت تم رہے اور لمبی مدت گزار کے آ رہے ہو، پھر تمہارا اثاثہ کیا ہے؟ فرمایا امیر المومنین بس یہ جھولا ہے اور اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے۔ فرمایا اس جھولے میں کیا ہے؟ فرمایا امیر المومنین اس میں میری دنیا بھی ہے، اس میں میری آخرت بھی ہے۔ حضرت عمر فرمانے لگے اے ابن سعید ہم بھی تو دیکھیں کہ تمہاری دنیا اور تمہاری آخرت کیسی ہے اور کتنی ہے۔ تو لے کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ سے جھولا کھولا تو اس میں لکڑی کا ایک پیالہ نکلا اور کچھ بھی نہیں نکلا۔ تو آپ نے فرمایا اللہ تمہارے حال پہ رحم کرے، اس میں تو ایک کٹورا ہے، ایک لکڑی کا پیالہ ہے، اسے تم اپنی دنیا اور اپنی آخرت کہہ رہے ہیں۔ فرمایا امیر المومنین جب بھوک لگتی ہے تو اس میں آٹا ڈال کے گوندھ لیتا ہوں، اور جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو اس میں پانی لے کے وضو کر لیتا ہوں، یہی میری دنیا اور یہی میری آخرت ہے، اور اس کے علاوہ میرے آنکھ کا جوڑا ہے اور کوئی چیز میرے ساتھ موجود نہیں ہے۔ کہا ابن سعید اتنی لمبی مدت گورنر رہے اور لکڑی کے پیالے کے علاوہ اور کچھ نہیں؟ فرمایا امیر المومنین اللہ کا احسان ہے، اللہ نے مجھے ہلکا پھلکا رکھا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ تیرے حال پہ رحم کرے، میں سمجھا تو یہی تھا لیکن تو نے بعد آنے والوں کو بہت تنگ راستہ دے دیا، اب اللہ پاک تیری طرح کا خوف اوروں کو بھی دے، جاؤ تھکے ہارے ہیں اپنے گھر میں آرام کرو۔ اور جب ابن سعید اپنے گھر کی طرف چلے آئے تو پیچھے سے ایک صحابی کو 2000 درہم دیے اور کہا کہ ایک دن اور ایک رات مہمان رہنا، اور اگر زندگی وہی ہے ابن سعید کی جو میرے پاس تھی تو ہدیے کے طور پہ یہ پیش کر دینا، اگر کوئی تغیر دیکھو تو عمر کو اس کی اطلاع کرنا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ میں گھر گیا اور گورنر کے گھر میں پہنچا تو کیا دیکھ رہا ہوں کہ دھوپ میں بیٹھے ہیں اور کرتا اتارے ہیں اور اس میں کچھ چن رہے ہیں۔ میں کہا کہ جی گورنر صاحب ابھی تو آئے ہو اور دھوپ میں بیٹھے کیا کر رہے ہو؟ کہا میرے بھائی بس ایک جوڑا میری زندگی کا کل سرمایہ ہے، 1.5 مہینے سے پیدل آ رہا ہوں، پسینے میں یہ بہت بھیگا ہے اور میرے بدن میں جویں ہو گئی اس کپڑے کے اندر، اب ان جوؤں کو چن کے نکال رہا ہوں تاکہ اسے دھو کے دوبارہ پہن لوں گا۔ تو گورنر کے پاس بدن ڈھانکنے کے لیے اس کرتے کے علاوہ کوئی دوسرا سامان نہیں۔ اب جب انہوں نے کہا کہ بہت عرصے کے بعد آئے، میں تمہارا مہمان بننے آ گیا، فرمایا اللہ تمہیں جزائے خیر دے، مہمان تو ہماری مغفرت کراتا ہے، اپنے مقدر کا کھاتا ہے، آؤ آؤ ہمارے گھر ضرور رہو۔ اب کھانے کا وقت آیا تو جو کی روٹی آئی اور نمک کی کنکریاں سالن کی جگہ پر آئیں، اور کہا کہ میرے بھائی اگر کچھ ہوتا تو میں مہمان پہ اسے قربان کر دیتا، میں بھی یہ کھا رہا ہوں تم بھی یہ کھا لو۔ 24 گھنٹے ایسے گزرے کہ جس میں جو کی روٹی اور نمک کے کنکر کے علاوہ گورنر کے گھر میں کھانے کی کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ اب 24 گھنٹے جب ایسے گزر گئے تو اسے دیکھ کر یہ رو پڑے اور کہا کہ میرے بھائی میں مہمان بن کے کیا آتا، میں امیر المومنین کا قاصد بن کے آیا ہوں اور انہوں نے 2000 درہم بھیجے ہیں اور اس ہدیے کو تمہاری خدمت میں دینے کو کہا۔ تو اسے دیکھتے ہی ایک چیخ نکل گئی اور پورے بدن میں کپکپاہٹ اور دھڑدھڑاہٹ آ گئی۔ اس چیخ کو سن کے ملکہ آ گئی اور گورنر کی بیوی پہنچ گئی اور کہا پردے میں کھڑے رہ کر کیا بات ہے، کیا کوئی بڑے صدمے کی بات ہے؟ فرمایا بہت بڑے صدمے کی بات ہے۔ تو کہا کیا امیر المومنین کا انتقال ہو گیا جو آپ اتنی زور سے چیخ رہے ہیں اور رو رہے ہیں؟ فرمایا نہیں، اس سے بڑے صدمے کی بات ہے۔ تو فرمایا کیا مسلمانوں پہ کوئی آفت آ گئی؟ تو فرمایا نہیں، اس سے بڑے صدمے کی بات ہے۔ فرمایا اس سے بڑے صدمے کی بات کیا؟ تو کہا کہ ابن سعید کے قدموں میں دنیا آ گئی، میرے آخرت کا امتحان ہو رہا اس لیے میں رو رہا ہوں۔ فرمایا اس کو اتنے بڑے صدمے کی بات کہی، اور پھر اس کے بعد میں جب کہا کہ یہ ساری چیزوں کو سنایا تو بیوی نے کہا ہدیہ ہے امیر المومنین کا بے مانگے آیا ہے، اسے قبول کر لو، مدینے کے ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیں گے۔ تو فرمایا میرے پاس تو اسے رکھنے کے لیے کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ تو گورنر کی بیوی نے اپنے دوپٹے کے ایک حصے کو پھاڑ کر دیا اور کہا کہ گورنر کا ہدیہ اس کپڑے میں لے لو تاکہ اس کا اکرام ہو جائے۔ تو اس میں ابن سعید نے 2000 درہم لیے، اور جب یہ اطلاع عمر کو پہنچی ہے تو آپ نے رو کے فرمایا
اللہ سعید کو جزائے خیر دے، اور کہا کہ بلاؤ ابن سعید سے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ اب یہ گئے واپس تو فرمایا صحیح بتاؤ تم نے ان 2000 درہم کو کیا استعمال کرنے کے لیے کیا سوچا ہے؟ فرمایا امیر المومنین اللہ گواہ ہے آپ کے پاس آنے سے پہلے اسے میں نے مدینے کے ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیا، اب میرے پاس ایک حبے سیاہ بھی باقی نہیں ہے، میں نے کچھ نہیں رکھا، اس لیے کہ میرے گھر میں 3.5 سیر جو موجود ہے، پتہ نہیں موت پہلے آئے گی یا وہ پہلے ختم ہوگی۔ اب جب آپ نے کہا دوبارہ جا کے گورنری کو قبول کر لو تو رو کے فرمایا اللہ کے لیے مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، اور جب دوبارہ آ کے آرام کرے تو دوسرے تیسرے دن پتا چلا کہ ابن سعید بیمار پڑ گئے۔ اب جب بیماری کی اطلاع ملی تو حضرت عمر فکر مند ہوئے، اور اسی بیماری کے اندر اب بیماری بڑھتے گئی، اور 1 ہفتہ نہیں گزرا کہ ابن سعید کا انتقال ہو گیا۔ اور جب آپ کا جنازہ آیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ہچکیاں لگ گئیں، اور رو کے فرمایا میری تمنا یہ کہ ان جیسے مٹھی بھر انسان میرے قبضے میں ہمیشہ رہیں اور میں علاقوں کی گورنری کے لیے ان کو مامور کیا کروں۔ تو میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، جب زندگی اللہ کی مرضی کے اوپر آئی تھی تو ایسی اللہ کی مرضی پر اپنے آپ کو چلایا ہے کہ اللہ کی مرضی کے اندر گورنری کے اندر بھی فرق آنے نہیں دیا، اور فقیری میں بھی فرق آنے نہیں دیا، اور تجارت کو بھی عبادت بنایا، اور زندگی کی ساری ادائیں اللہ کی مرضی کے مطابق تھی۔ اور اللہ کی مرضی کے مطابق کیسا نہ ہوتی، انہوں نے اپنے آپ کو ہمیشہ مولا کی مرضی کے مطابق بنایا تھا۔ آقا کو دیکھتے تھے کہ آقا اللہ کی مرضی کے لیے تڑپ رہے ہیں، جو اشارہ کرتے تو آسمانوں سے خزانے اتر جاتے، اور جنت کے خانے نعمت آپ کے قدموں اور ٹھوکروں میں آ جاتے۔ لیکن وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی مرضی کو اپنی مرضی پہ ترجیح دی، اور اپنے گھرانے کو بلکتا ہوا دیکھا، اپنے بچوں کو تڑپتا ہوا دیکھا۔ بھائی اللہ سے مانگو، اے اللہ اپنے کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری نحوستوں کو معاف فرما، ہماری ریا کو، کبر کو، رذائل کو معاف فرما، اور اے اللہ ان ساری خباثتوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے مولا ہم تیرے گندے بندے ہیں، ہم پہ رحم فرما۔ مولا تیرے بندے تجھے راضی کرنے کے لیے آئے ہیں، لقدق میدان میں پڑے ہیں، نیچے زمین ہے اوپر آسمان ہے، اے اللہ کوئی سہارا نہیں سوائے آپ کے سہارے کے۔ اے بیاروں کے مددگار، اے غمخاروں کی آخری پکار، اے ناامیدوں کی آخری تمنا اور چوکھٹ تیری ذات ہے۔ اے اللہ تجھی کو پکار رہے ہیں، اے مالک تو ہماری زندگیوں کو پاک فرما، ہمارے گناہوں کو صاف فرما، ہمارے اندر اپنی مرضی کی زندگی عطا فرما، اپنی مرضیوں سے ہمیں پاک فرما۔ اے اللہ نفس کی مرضی سے ہمیں بچا لے، خواہش کی مرضی سے ہمیں بچا لے۔ اے اللہ اپنے پیارے نبی کے طریقوں پہ ہم کو چلا دے، نبی کا غم ہمارا غم بنا دے، اور کرم فرما، ہم کمزوروں پہ رحم فرما۔ جن محبوب بندوں کو تو نے ہمارے درمیان پہنچا دیا، اے اللہ اپنے کرم سے ان کی دعائیں، ان کی صحبت، ان کی مجلس، ان کی حکمت سے ہمارے دلوں کو شاد فرما، اور ہمارے اندر ہماری حمیت کو جگا دے، اور ہماری زندگی کو اپنے دین اور ایمان کے رشتے سے مضبوط جوڑ دے۔ اور اے اللہ جس خیریت کے ساتھ آپ نے بلایا، مولا سارے مہمان تیرے مہمان ہیں، مولا اپنے کرم سے ان مہمانوں کے آنے کو خیر فرما، انہیں اپنی منزلوں پہ خیر کے ساتھ جانا مقدر فرما، ان کے روئے روئے کی حفاظت فرما۔ اے حفیظ حفاظت آپ کا کام ہے اور آپ ہی کی قدرت ہے۔ اے اللہ آزمائشوں سے ہمیں بچا لے، امتحانوں سے ہمیں سنبھال لے۔ آپ کی عزت کی خدمت ہم بہت بودے ہیں، ہم بڑے کچے ہیں، ہم کسی آزمائش کے لائق نہیں ہیں۔ اے مالک ہمیں آزمائش میں مت ڈالیے، اور ہماری بدعمالیوں پر پکڑ مت فرمائیے، ہماری عافیت سے تربیت فرمائیے، ہماری بدعمالیوں کو دھو دیجیے، اور ہمارے اندر دین کی محبت، ایمان کی عظمت، تیرے نبی کا سچا تعلق، اور اللہ آخرت کی فکروں کو ہماری زندگی میں بھر دیجیے، اور اللہ ہماری دنیا کی جو مقدر کی ہے اس میں اپنی قدرت سے برکت دے دیجیے، اور اپنے خزانوں سے عطا فرما دیجیے۔ اور اللہ ہم کو موت تک اور ہماری نسلوں کو قیامت تک تیرے نام کا بول بالا کرنے والا، تیرے نبی کی بے قراریوں کو چلنے والا، اور آپ کے لائے ہوئے دین کی فکروں کو اوڑھنے والا اپنی قدرت سے بنا دیجیے۔ مولا ہم پہ رحم فرما، ہم پہ کرم فرما، ہماری مدد فرما۔ اے مالک ہماری مدد فرما، اے مالک ہماری مدد فرما۔ اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم حوالینا ولا علینا۔ اے مولا اپنے کرم سے مدد کا معاملہ فرما،
جس کی آمین تیری بارگاہ میں اور جس کا خلوص تیری بارگاہ میں، اے اللہ اس کے طفیل ہم سب پر رحم فرما دے اور ہماری قبولیت کے فیصلے فرما دے۔ اے اللہ اس میں بھی شیطان ہمیں کلاٹی دیتا ہے اور نفس ہمیں برگلاتا ہے، ان کی ہلاکتوں سے ہمیں بچا لیجئے۔ مولا ہم پر رحم فرما، ہم پہ کرم فرما، اور اے اللہ ہمارے دلوں کو شاد فرما، اور اے اللہ خیر کے ساتھ سارے اعمال کو اور سارے اوقات کو اے اللہ اپنی نگہبانی میں پورا فرما دیجئے۔ مولا سن لیجئے، مولا کرم فرما دیجئے، مولا فریادوں کی فریاد تیری بارگاہ میں ہے، آپ بے نیاز شہنشاہ ہیں، اے اللہ ہم غلام ہیں، بے بس ہیں، اے اللہ کس کے پاس رکھے، تیرے علاوہ عزت کی قسم کوئی ہے بھی نہیں، اے اللہ ہم پہ رحم فرما، ہم پر کرم فرما۔ تو میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، یہ دین کی محنتیں اسی لیے ہیں اور یہ ساری فکریں اسی لیے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور اولیاء اور اللہ کے محبوب بندوں نے اپنی مرضی کو قربان کیا، اپنے نبی کو سامنے رکھا کہ ہمارے نبی نے اپنی ساری تمناؤں کو ہمارے لیے قربان کیا ہے اور قدم قدم پر ہمارے لیے تڑپے ہیں، ہمارے لیے بے قرار ہوئے ہیں، ہمارے لیے بے چین ہو کے چلے ہیں، صبح میں ہم کو اور شام میں ہم کو، اندھیرے میں ہم کو اور اجالے میں ہم کو، مجمعوں میں ہم کو اور تنہائیوں میں ہم کو اس امت کو پکارا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں ہم کمزوروں اور گنہگاروں کو پیش کیا ہے۔ اس لیے میرے دوستو اس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں پھرو، ان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کو اپنا غم ہم بنائیں اور ان کی صدا ساری دنیا میں لگائیں۔ صحابہ کرام جب اس اللہ کی مرضی کو اپنی مرضی بنا کر چلے ہیں تو 82 برس کے محدود زمانے میں کشمیر سے لے کے سندھ تک اور سندھ سے لے کے کاشغر کی پہاڑیوں تک اور سمرقند و بخارا تک اللہ کے نام کو ان کی پہاڑیوں کی بلندیوں کے اندر پھیلایا اور ایمان کی محنتوں کو وہاں پہ پکروایا، اور وہاں سے لے کر فرانس تک اور چاٹ کر اور افریقہ اور مالی کے گویا علاقوں تک اور چاٹ کے جنگلوں تک ایمان کی ہوائیں چلی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین و شریعت پھیلی۔ انسان نہیں جانوروں پہ اثر بڑھ گیا، درندے تابع بن گئے اور جنگل کے زہریلے جانور تک کے اطاعت گزار بن گئے۔ یہ زندگیاں دکھلائی کب جب کہ ایمان پہ محنت کی اور دنیا کو بتلا دیا کہ سوائے دین کی محنت کے زندگی کے بدلنے کا کوئی راستہ نہیں اور ایمان کی پکار کے بغیر اللہ کو راضی کرنے کا کوئی خزانہ نہیں اور کوئی سہارا نہیں۔ ان محنتوں کے اوپر اس امت کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا اور آخرت کی فکروں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چلایا، تڑپ تڑپ کر اللہ کی بارگاہ میں مانگا ہے۔ کل بھی یہ بات آئی، آج بھی یہ باتیں آئی ہیں کہ آقا آخری وقت تک اس امت کو یاد کرتے رہے اور امت کے لیے بے چین ہوتے رہے۔ کروٹیں بدل رہے ہیں، جبرائیل امین آئے ہیں اور اس وقت بھی آپ اللہ کے سامنے گر گرا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جبرائیل اللہم رفیق الاعلیٰ، میں رفیق اعلیٰ سے ملنے کا مشتاق ہوں، لیکن امت کی جدائی کا غم ہے کہ میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا۔ یہ بے چینی آپ کو رلا رہی تھی اور یہ بے چینی کے اندر آپ تڑپ رہے تھے اور بے قرار ہو رہے تھے۔ اسی بے چینی میں آپ نے اپنے آپ کو چلایا اور اسی بے چینی میں آپ نے اپنے آپ کو بے قرار کیا اور بار بار یہ فرماتے رہے، کروٹ لے رہے ہیں اور امت کو یاد کر رہے ہیں۔ اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میرے گود میں آقا کا سر مبارک ہے لیکن آپ مجھے نہیں دیکھتے بلکہ اللہ کے سامنے امت کو پکارتے ہیں۔ اذان ہوئی، اقامت ہوئی اور مسجد نبی میں نماز کی جماعت کھڑے ہونے لگی تو آواز سن کے فرمایا، عائشہ پردہ ہٹا دے تاکہ تیرا نبی ایک بار اپنی امت کو جی بھر کے دیکھ لے۔ فرمایا پردہ ہٹایا گیا، آپ ٹکٹکی باندھ کے دیکھنے لگے اور امت کی طرف اپنی نگاہوں کو جما دیا۔ حضرت انس فرماتے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میرا جی چاہتا تھا کہ آقا اپنے خون کی بہاروں کو دیکھ رہے ہیں، میں اپنی رکعت توڑ دوں اور قدم چھوڑ دوں اور آقا کے قدموں سے لپٹ جاؤں، لیکن میں سسکتا رہا کہ امت میں فتنہ نہ پڑ جائے اور بیٹھا رہا۔ آقا نے دیکھا فرمایا عائشہ پردہ گرا دے۔ پردہ گرایا گیا، تھوڑی دیر میں آپ دنیا سے پردہ فرما گئے تو فرماتی ہیں کہ آخری نگاہیں امت پہ ڈالی ہے اور امت کو دیکھا ہے۔ میرے دوستو ہم وہ امتی ہیں، اللہ سے مانگو اے اللہ ہم گناہگار بندوں کی سن لے اور ہم خطاکاروں پہ رحم فرما دے۔ مولا ہم کہاں جائیں، تیرے دامن میں آئے ہیں، آپ کی رحمت کو پکار رہے ہیں اور آپ ہی کی رحمت کے سائے میں اے اللہ قدم اٹھانے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ مولا آپ کی عزت کی قسم ہماری کوئی مرضی نہیں ہے، ہم تو تیری مرضی کے طلبگار ہیں۔
اور تیری مرضی کتابیں ہیں. مالک اپنے کرم سے ہم کمزوروں کی مدد فرما, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری زمینوں کو اللہ عافیت کے ساتھ خشک فرما, اور اپنے اللہ اس بارش کو عافیت کے ساتھ تھام لیجیے, اور اللہ سکون کے ساتھ اللہ ہم کمزوروں کی اوقات کے گزارنے میں اپنی رضا کو شامل فرما دیجیے, اور اللہ ان تیرے محبوب بندوں کے پڑوس میں بیٹھنا ہمیں نصیب فرما دیجیے. اللہ ہم پہ رحم فرما, ہم پہ کرم فرما, ہماری بہترین تربیت فرما, اللہ ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرما. مولا ہم سب کو تیرے راستے میں نکلنا قبول فرما لے, اور اللہ جان و مال لگانا محبوب بنا دے, اور دین کی محنتوں میں موت تک چلتے رہنا ہماری زندگی کی غذا قرار دے, اور اللہ ہمارے نبی کو ہم سے راضی فرما, اور ہماری آخرت کو سنوار دے, اپنے غضب کو ٹھنڈا فرما دے, حالات عالم کو اپنی قدرت سے بدل دیجئے. ایک بار مولا دنیا کو دکھا دیجئے کہ آپ اپنے غضب کو ٹھنڈا کر کر اپنی چادر رحمت میں ہم گناہگاروں کو لپیٹ لیتے ہیں, اور اپنے کرم ہم پہ ڈال دیتے ہیں. اے اللہ ہم آپ کے ہیں, آپ ہمارے ہیں. مولا ہم آپ کو راضی کرنا چاہتے ہیں. مولا ہمیں ایسی زندگی دے دے, تو ہم سے راضی ہو جا, اور ہمیں آپ کو راضی کرنے والا اپنے کرم سے بنا لے. اے مولا ہم پہ رحم فرما, ہم پہ کرم فرما. آپ کی عزت کی قسم ہمارے کہنے سننے سے کچھ نہیں ہوتا. اے اللہ پر آپ دلوں کے بدلنے والے ہیں, دلوں کے شہنشاہ آپ ہیں. دو انگلیوں کے درمیان سارے انسانوں کے قلوب ہیں. یقلبها کیف یشاء فرمایا اللہ. آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا, آپ جدھر چاہے دلوں کو پھیر سکتے ہیں. مولا ہمارے دلوں کو توبہ کی طرف پھیر لے, ندامت کی طرف پھیر لے. اللہ اپنی گناہوں کو پاک کرنے کی طرف پھیر لے. اللہ ہم اقراری مجرم ہیں. اللہ ہم سر سے لے کے پیر تک گناہوں کے تودے میں لٹے ہوئے ہیں, لطف ہیں. مولا بھکاری ہیں, تجھ سے بھیک مانگتے ہیں. اللہ سائل ہیں, آپ سے سوال کرتے ہیں. اللہ عاجز ہیں, اپنی بے بسی اور کمزوری کو آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. مولا ہماری سن لیجئے, ہماری سن لیجئے, ہم پر رحم فرما دیجئے, ہم پر کرم فرما دیجئے. اللہ ہمیں عافیت کے ساتھ اپنے اوقات کو پورا کرنے والا بنا لیجئے. اللہ ہماری غفلتوں کو معاف فرما, بے عنوانیوں پہ پکڑ مت فرما. اللہ ہم تو سراپا قصوروار ہیں, کسی عمل کو عمل کہیں یہ بھی جرم ہے. مالک ہم عمل نہیں کر سکتے, بس کرم کے بھکاری ہے, رحم کے بھکاری ہے, تیرے فضل کے سوالی ہے. اے اللہ جود و سقا کے طلبگار ہے. اے بے مانگے دینے والے مولا, اور 70 برس کے گناہوں کو ایک آہ میں معاف کر دینے والے مولا. اے اللہ ہم سب پہ رحم فرما, پوری امت پہ رحم فرما, کرم فرما. اے اللہ آپ کی قدرت کے سامنے آپ کی عزت کی قسم کسی کی نہیں چلتی. اے اللہ اپنے کرم سے ہم پہ رحم فرما, ہماری بہترین تربیت کے سامان اور اسباب بنا دے. اے مالک ہمیں سچے ارادوں کی توفیق دے, پکے عزائم کی توفیق دے, اپنی راہوں میں چلنے کی طاقت دے, اپنی نسبتوں پہ زندگی گزارنا آسان فرما دے. اور اے اللہ اس پاکیزہ زندگی کی برکت سے اپنی خزانوں سے بے پناہ دینے والے مولا, بے اولادوں کو اولاد دے دے, پریشان حالوں کو چین دے دے, بیٹیوں کے لیے پاکیزہ رشتے دے دے. اے اللہ رشتے جو مقدر ہو گئے ان میں محبت و محبت دے دے. اے اللہ ہم تو حاجت مند ہیں, اپنی ضرورت تیری بارگاہ میں مانگیں گے. اے مالک سارے بیماروں کو شفا دے دے, اور اللہ اپنے خزانوں سے زندگی دے دے, صحت دے دے. اے مالک اسے اپنی اطاعت اور اپنے نام پر قبول فرما لے. اے مولا اپنے کرم سے ہمیں تقویٰ دیجئے, ہدایت دیجئے. اے اللہ ہمیں مغفرت کے خزانے دیجئے. اے اللہ ہمیں دین و ایمان کی حکمت دیجئے. اے اللہ ہمیں اپنے راستے کی بصیرت دیجئے. اے مالک اپنے کرم سے ہمیں معاف فرما دیجئے. مولا ہم پر رحم فرما دیجئے. مولا بوڑھے ہیں, تیری بارگاہ میں بھکاری بنے ہیں. اے اللہ جن کے بال ایمان پہ سفید ہو گئے, اے اللہ وہ تیری چوکھٹ پر بیٹھے تجھی کو پکار رہے ہیں. مولا معصوم بچے ہیں جو تیری بارگاہ میں تڑپ رہے ہیں. اے اللہ بھری جوانیوں کے جذبے کچل کر, اے اللہ یہ محبوب طبقہ تیری بارگاہ میں پڑا ہوا ہے. مالک ان سب پہ بے پناہ اپنے خزانوں سے رحم فرما, اور ہماری تقدیروں کو چمکا دے, اور ہماری قسمتوں کو صحیح فرما دے. اے مالک اس اجتماع کو نورانی بنا, روحانی بنا.
اے اللہ اسے برابر بنا، اسے نتیجہ خیز بنا، اور اے اللہ اسے ظاہری برکتوں سے بھی نواز دے۔ اے اللہ ہم کمزوروں کی زندگی کو شیطان کے درارے ڈالنے کا اور نفس کے اس کے اندر اے اللہ پھوٹے بھولنے کا سبب نہ بننے دے۔ مالک اپنے کرم سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ اپنے کرم سے ہماری مدد فرما، مولا اپنے کرم سے ہمارے پر رحم فرما۔ اے اللہ کمزور بندے اور گندے بندے اے اللہ شیطان کہلوائے گا زبانوں سے، اے اللہ اپنے کرم سے اس سے بچا کر ہمیں ایمان پر جما دے، ہمیں اسلام پر کھڑا کر دے، ہماری زندگیوں کی بھرپور مدد فرما لے۔ اے مولا ہمیں معاف فرما، ہمیں معاف فرما، ہمیں معاف فرما۔ اے اللہ بندوں کے ارادوں کو قبول فرما لے اور اپنے کرم سے قبولیت عطا فرما۔ اس لیے میرے اللہ پاک اپنے کرم سے قبول فرمائے اور دنیا و آخرت کی رحمتوں سے نواز دے، اور جو کچھ ان کے خزانوں میں ہے جہاں تک ہمارا خیال اور رسائی نہیں جاتی مولا اس کے بھی سوال ہی ہے، اور اس کو وہ بھی ہمیں نصیب فرما دے۔ آپ کے عزت کی قسم آپ کے خزانے میں تنکے کی کمی نہیں ہوگی اور قطرے کا فرق نہیں پڑے گا۔ اے مالک ہم پر رحم فرما، اے مالک ہم پر رحم فرما، اے مالک ہم پر رحم فرما، ہماری بھرپور عبادت فرما، ہماری بھرپور عبادت فرما، اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ارے اللہ اپنے کرم سے اپنے بندوں کو تھام لے، اللہ ہم سب تیرے مجمع میں ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرما لے اور ہم سب کو اپنے کرم سے عافیت دے دے۔ ارے اللہ اس میں اجتماع میں اللہ ایمانی رونق کے ساتھ ہمیں سنوار دے۔ اے قدرت والے اللہ آپ بڑے قدرت والے ہیں اور آپ کی عزت کی قسم آپ کے لیے کوئی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اے مولا اپنے کرم سے ہم بھکاریوں کی سن لیجئے، ہم بھکاریوں کی سن لیجئے، ہم بھکاریوں کی سن لیجئے اور ہم پر رحم فرما۔ کہاں کہاں تیرے بندے تڑپ رہے ان پر رحم فرما مولا اپنے کرم سے۔ آپ کی چوکھٹ کو یہاں بھی اور آپ کی چوکھٹ کو کعبے میں بھی آپ کے بندے پکڑے ہوئے آپ سے مانگ رہے ہیں۔ اللہ ہم کمزوروں کی مدد کر دیجئے، دستگیری کر دیجئے، اللہ رحم کر دیجئے مولا۔ آپ کی عزت کی قسم آپ کا یہ احسان ہے، ہم نے آپ پہ کوئی احسان سوچا تو ہماری زندگی خطرے میں پڑے گی۔ اللہ آپ بے نیاز، آپ کا دین بے نیاز، ہم ہی حاجت مند اور نیاز مند ہیں۔ اللہ ہماری بھرپور مدد فرما، کرم فرما اور قبولیت سے ہمیں نواز دے اور ہم سب کو اپنی راہ میں مرتے دم تک نکلتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم حوالينا ولا علینا، اللہم حوالينا ولا علینا۔ اے اللہ اپنے کرم سے ہماری مدد فرما۔ اپنی اپنی جگہ بیٹھے رہو، ذکر فکر کرتے رہو اور دعائیں مانگتے رہو اور استغفار کثرت سے کرو۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، ربنا إنك رؤوف رحيم۔ رب اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، إنك أنت التواب الرحيم، إنك أنت التواب الرحيم۔ يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث۔ اللهم اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا تنزع منا صالح ما آتيتنا، صالح ما آتيتنا۔ اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا، فكن أنت ولينا، فكن أنت ولينا، واهدنا إلى سواء السبيل، واهدنا إلى سواء السبيل، واهدنا إلى سواء السبيل۔ يا حي يا قيوم، يا منقذ الهلكى ويا منجي الغرقى ويا منعم يا مفضل، أنت الذي سجد لك سواد الليل وضوء النهار
وشعاع الشمس ونور القمر ودوي الماء وخفيق الشجر اللهم أنت الله لا شريك لك اللهم أنت الله لا شريك لك يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة يا رازق الطفل الصغير ويا جابر العزم الكثير ندعوك دعاء البائس الفقير كدعاء المضطر الضرير نسألك يا الله يا رحمن يا الله يا رحمن يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة توفنا مسلما والحقنا بالصالحين توفنا مسلما والحقنا بالصالحين اے اللہ ہم پر رحم فرما ہم پر کرم فرما ہماری مدد فرما اے اللہ اس بارش کو تھام لیجئے اے اللہ اپنے ساتھیوں کے بسترے بھیگ رہے ہیں اے اللہ بیچارے بھیگ بھیگ کے کھڑے ہو رہے ہیں اے مالک ہماری مدد فرما اے اللہ ابھی شام کے اور کل صبح کے تیرے راستے کی روانگی کے اے اللہ تیرے بندے منتظر ہیں اے اللہ ہر مسئلے میں ہماری مدد فرما اے اللہ ہر مسئلے میں ہم پر کرم فرما اے اللہ ہمیں محروم مت فرما اے اللہ دامن رحمت سے ہمیں وابستہ فرما اے اللہ ہمیں مایوس ہونے سے بچا لے ہمیں محروم ہونے سے بچا لے ہمیں مجبور ہونے سے بچا لے اپنے خزانوں سے ہماری ضرورتوں کو پوری فرما اور اپنی قدرت سے ہم کو تھام لے اور اپنے کرم کا اپنے فضل کا اپنی عنایت کا اور اپنے جود و سخا کا معاملہ اپنے کرم سے فرما دیجئے اے اللہ اپنے کرم سے اے اللہ اپنی قدرت سے ہدایت کو عام فرما حق کو تام فرما اے اللہ اپنی قدرت کو ظاہر فرما اپنے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا چلن عام فرما تقوی و طہارت کی زندگی عطا فرما اے اللہ کبر سے حسد سے رذائل سے ناپاکیوں سے ہمیں محفوظ فرما اور اے اللہ ساری نجاستوں سے ہماری زندگی کو پاک فرما اے مالک ہمیں تھام لے اے مالک ہمیں تھام لے اے مالک ہمیں تھام لے اے اللہ ہر چھوٹی بڑی قصور کو اور ہر چھوٹی بڑی بے عنوانی کو معاف فرما دے اے اللہ اپنی قدرت سے ہماری زندگیوں کی پاکی کا سامان فرما دے اے اللہ ہمارے دلوں کو وہ ٹھنڈک دے جو آپ کی اللہ معرفت کا اور تعلق کا سبب بن جائے اور آپ کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی پائیداری کا سبب بن جائے اے اللہ آخرت ہماری زندگی پہ منکشف فرما دے اور اے اللہ دنیا کی محبتوں سے ہمیں پاک فرما دے اے دلوں کے بدلنے والے اللہ آپ جب چاہتے ہیں تو اے اللہ آپ ابابیلوں سے کام لیتے ہیں کنکریوں سے کام لیتے ہیں اے اللہ ہم تو گناہگار بندے ہیں خطاکار ہیں سیاکار ہیں جیسے تیسے ہیں آپ کے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہے اے مالک ہماری مدد فرما اے مالک ہماری مدد فرما اے مالک ہماری مدد فرما اے تھامنے والے اللہ اے قیوم اے حی و قیوم ذات اے اللہ اپنے کرم سے ہماری ان ضرورتوں میں اے اللہ ہم سے زیادہ ہمارے دل کے جذبوں کو آپ جانتے ہیں اے مالک اس موسم کی کیفیت کو اے اللہ عافیت کی بنا دے اے اللہ بے شک ہم گرمی سے بھی تڑپ رہے تھے اور اے اللہ اس حالت سے بھی ہم بے قرار تھے لیکن مولا ہم اس حالت میں کوئی تاب نہیں لا سکتے اے اللہ ہر وہ حال جو ہمارے لیے آزمائش بنے اس سے ہمیں بچا لے اس سے ہماری حفاظت کا سامان فرما دے اے خزانوں کے مالک اے شہنشاہ کل اے وہ پاکیزہ ذات کہ جو ایسے مختار کل ہے کہ کوئی بلا شرکت غیر تنے تنہا کن فیکون آپ کا خزانہ ہے آپ ہو جا کہہ دیں تو ہو جاتا ہے اور آپ بن جا کہیں تو بن جاتا ہے اور آپ بگڑنے کا ارادہ کر دیں تو قیامت وجود میں آ جاتی ہے اے وہ ذات صرف آپ کا ارادہ جو آپ کا خزانہ ہے اے اللہ بس آپ کا اے اللہ وہ اشارہ ہی سب کچھ قبضے اور قدرت کا ہے اے مالک ہم پر رحم فرما ہم پہ کرم فرما اے اللہ ہمارے نفس بے لگام ہے اور ہماری زندگیاں بے ظرف ہے اور نفس و شیطان ڈاکے ڈالنے کو بیٹھا ہے اور وہ ہماری زندگی کی ہلاکت کے اسباب بنا رہا ہے اے مربی حقیقی ہماری تربیت فرما ارے مولا اپنی قدرت سے ہماری زندگی کی حفاظت فرما اے اللہ اپنے کرم سے عافیت کا معاملہ فرما دے
مولا بھرا مجمع تیری بارگاہ میں کھڑا ہے، اے اللہ سب کے سب اے اللہ خطا کار و گناہ گار غلام اپنی زندگی پہ نادم ہو کے آپ سے مانگ رہے ہیں، اے مالک اپنے کرم سے ہمیں معاف فرما کر کرم فرما دیجئے۔ معافی تو آپ کی شان ہے اور کرم تو آپ کی پہچان ہے اور انعام تو آپ کے خزانے کی زندگی کا ہے اللہ، وہ بڑا عنوان ہے جو آپ نے ہمیشہ کیا ہے۔ اے مالک اپنے کرم سے ہم گزرے ہوئے گندوں پر رحم فرما دے اور ہماری بے عنوانیوں کو معاف فرما دے۔ اللہ دلوں کی قساوت کو ہماری دھو دیجئے اور عداوت سے ہمارے سینوں کو پاک کر دیجئے، اور اللہ ریا سے، کبر سے، حسد سے اور ہر قسم کی اے اللہ ان ذلتوں سے ہماری زندگی کو پاک فرما جو آپ کی مدد میں رکاوٹ بن جاتے ہیں اور آپ کی رحمتوں میں حجاب بن جاتے ہیں۔ اے اللہ اس سے ہماری بچا لے، اور اے اللہ ہم پر کیا نظر پڑتی، اے اللہ ہم تو تیرے کرم کے طلبگار ہیں اور آپ کے فضل کے سوالی ہے مولا، عدل کے تو ہم مانگتے بھی نہیں مولا، ہم تو ایک سانس میں بھی برباد ہو جائیں گے۔ اے اللہ آپ عدل کرنے والے بھی ہیں اور آپ فضل کرنے والے بھی ہیں مولا، ہم آپ سے آپ کے فضل کا سوال کرتے ہیں۔ مالک فضل فرما دے، کرم فرما دے، رحم فرما دے اور ہم سب کی بہترین تربیت فرما دے۔ اے قدرت والے مولا رحم فرما، کرم فرما۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لنكونن من الخاسرين لنكونن من الخاسرين۔ صلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين۔